أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن لي عند الله 10 أسماء، أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وأبو القاسم وطه وياسين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أوتيت مثانية مكان التوراة والمائدة مكان الإنجيل والحواميم مكان الزبور. وأوتيت خواتيم سورة البقرة وكانت من كنوز العرش فخصصت بها دون الأنبياء. وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ومفاتيح الجنة إلي يوم القيامة ولا فخر، ولله الحمد بيدي يوم القيامة، وإن آدم وجميع الأنبياء من ولد آدم تحت لوائي، وإن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها، وإنها لمحرمة على الأمم حتى تدخل أمتي، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اتنا علم نہیں دیا کہ اپنی زندگی کی راہوں کو طے کر سکے، اپنی منزل کو پہچان سکے اور منزل تک پہنچنے کے راستوں کی تعلیم کر سکے. اتنا علم انسان کے پاس ہے نہیں. خالق اپنی کتاب میں خود ارشاد فرماتے ہیں: واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم دنیا میں آئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. پھر ہر ایک نے زور مارا اپنے اپنے میدانوں میں، تحقیق، بحث، تنخیص، تفتیش کے سمندر میں بڑے غوطے لگائے. آخر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا: وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. جو کچھ بھی تم نے حاصل کیا یہ بہت تھوڑا ہے، جو نہیں جانتے ہو لامحدود ہے. اوتیتم تم نے خود نہیں حاصل کیا، تمہارے اللہ نے تمہیں دیا ہے. چاہے وہ زراعت کا علم ہو، سائنس کا علم ہو، بایولوجی باٹنی ہو، فزکس کیمسٹری ہو، قرآن سنت ہو، جو ملا محنت تمہاری دیا اللہ نے ہے تھوڑا. پھر اس تھوڑے علم کے ساتھ چند نقائص اکٹھے ہو گئے ہیں. وہ کیا ہیں؟ کان الانسان عجولا، جلد باز ہے. مولانا صاحب ہوں یا ڈاکٹر صاحب ہوں، ڈین صاحب ہوں یا چپراسی ہو،
بادشاہ ہو، وزیر ہو، سالار ہو، سپاہی ہو، جلد بازی، کان الانسان عجولا، علم کی کمی ادھر جلد بازی. ایک اور نقص، کان الانسان کفورا، ناشکرا بھی بہت ہے. ایک اور کمی، کان الانسان قتورا، بخیل بھی بہت ہے. ایک اور کمی، کان الانسان اکثر شیء جدلا، غصہ بھی بڑی جلدی آتا ہے. اب آپ غور فرمائیں، علم تھوڑا، طبیعت میں تیزی، مزاج میں جلد بازی، فطرت میں بخل اور غصہ. اب آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ انسان اپنی عقل سے اپنی زندگی کی شاہ راہ کو تلاش کر سکے اور مقصد اور منزل زندگی کو پہچان سکے؟ یہ اس کے بس میں ہے ہی نہیں. اسے ایسے علم کی ضرورت ہے جو خطا سے پاک ہو، جس کا علم کامل ہو. وہ اسے بتائے کہ تو آیا کیوں، کہاں سے آیا، کیوں آیا، کہاں جا رہا ہے، کیا ہونے والا ہے. اس کا جواب تو انسان کے علم میں ہے نہیں. تو انسان کے علم کی کمی میرے بھائیوں ایک ایسی قطعی اور قوی رکاوٹ ہے جو اسے منزل کے پہچاننے، منزل تک پہنچنے نہیں دیتی. لہذا کسی کامل کی ضرورت جو راہ بتائے، جو زندگی کا پتہ بتائے، جو زندگی کا مقصد بتائے، اس تک چلنے کے لیے رہنمائی کرے. یہ انسانی علم کی کمی، یہ پتھر کا زمانہ ہو یا وقت کا زمانہ ہو، یکساں ہے، برابر ہے. اس جہالت سے انسان نہ پتھر کے زمانے سے نکل سکا، نہ آج سائنس کے دور میں نکل سکا ہے. اس کمی کو دور کرنے کے لیے خالق کائنات نے اپنا علم عطا فرمایا، کیونکہ اللہ کا پیدا کرنے والا ہے، جانتا وہ ہے کیوں بنایا، کس لیے بنایا، کہاں سے آیا، کہاں جا رہا ہے. یہ جواب آپ کو زرعی یونیورسٹی نہیں دے سکتی، گورنمنٹ کالج نہیں دے سکتا، میڈیکل کالج نہیں دے سکتا. موت کیا ہے اس کے 200 جواب میڈیکل کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ایک جواب بھی ایسا نہیں جس کو عقل تسلیم کرے. زندگی کیا ہے، کوئی جواب نہیں. موت کیا ہے، کوئی جواب نہیں. جو علم نہ زندگی بتا سکے نہ موت بتا سکے تو درمیانی عرصے کا پتہ وہ کیسے بتائے گا، درمیانی راہ کی پہچان وہ کیسے کروائے گا، اس درمیانی وقت کے لیے کیا کرنا ہے یہ علم کیسے بتائے گا. نہ ابتدا بتا سکا، نہ انتہا بتا سکا، وہ درمیان میں کیسے ہمیں جوڑ سکتا ہے ہماری ابتدا اور انتہا کے ساتھ. آپ فیصلہ بات کا پتہ پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہاں سے شروع کرنا ہے اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ہے کس طرف. تو کیا آپ اس کی نصیحت کو قبول کریں گے کہ درمیانی راستے میں جانتا ہوں وہ میں بتا سکتا ہوں؟ تو یقیناً ادنا سے ادنا استعداد والا بھی کہے گا بھائی مہربانی، نہ تجھے اول کا پتہ نہ تجھے آخر کا پتہ، تو اس میں درمیان میں ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے. تو انسانی علم میرے بھائیو یہاں عاجز ہو، بل اتارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عنون. یہ میری ساری تمہید اس آیت سے مستنبط ہے. اب ہمیں کسی علم کی ضرورت ہے، کسی علم والے کی ضرورت جو راہ بتائے. کامل علم تو اللہ کا ہے. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
یہ چند آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جو اچانک میرے ذہن میں آئیں کہ اللہ اپنے علم میں کیسا ہے. جو کچھ زمین آسمان میں ہے وہ جانتا ہے. جو کچھ زمین آسمان میں ہے اس کی وسعت کو ہم سوچ سکتے ہیں. رینگنے والی چیونٹیاں صرف ایک قسم چیونٹی کو ہم لیتے ہیں جو اس ہال کے اندر ابھی گردش کر رہی ہے اور یونیورسٹی کے چار دیواری کے اندر پیدا ہو رہی ہے, مر رہی ہے, انڈے نکل رہے ہیں, بچے نکل رہے ہیں, بچے پہلی اسٹیج پر ہیں, دوسری پر ہیں, تیسری پر ہیں. کچھ چیونٹیاں غذا کے لیے نکل چکی ہیں, کچھ انڈوں کو کی حفاظت کر رہی ہیں, کچھ بچوں کی حفاظت کر رہی ہیں, کچھ بچوں کو کھلا رہی ہیں, کچھ ملکہ کے دائیں بائیں گردش کر رہی ہیں, کچھ پہرا دے رہی ہیں, کچھ وہاں سے وزن اٹھا کے لا رہی ہیں. چونکہ ایک اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے, اپنے وزن سے 50 گنا وزنی چیز کو کھینچ کے اپنی دل میں لا سکتی ہے. اپنے وزن سے 50 گنا وزنی چیز کو اکیلی چونٹی کھینچ کے اپنے گھر میں لا سکتی ہے. تو صرف اللہ کے اس علم ہم ایک مخلوق پر نظر کریں. اب یہ ذرا یونیورسٹی کی چونٹیاں اب فیصلہ آباد میں کتنی, پنجاب میں کتنی, سندھ میں, بلوچستان میں, سرحد میں, پاکستان میں, بر صغیر میں, ایشیا میں, آسٹریلیا, یورپ, امریکہ, ساؤتھ نارتھ, ساری کائنات میں کتنی گردش کر رہے ہیں, کتنی پیدا ہو چکی, کتنے کے انڈے پھٹ رہے, کتنی ابتدائی اسٹیج میں, کتنی انتہائی اسٹیج میں, کتنی مر کے کھپ چکی, کہ کس چونٹی کو کس نے کھایا, کسی کے پیٹ میں گئی یا کسی ڈاکٹر کے پاؤں تلے روندی گئی یا کسی نمازی کے گھٹنے تلے روندی گئی, کہاں مری, کس طرح اڑی, کیسے فضا میں بکھری, یہ سب پر اللہ کی یکساں نظر چل رہی ہے. پھر اللہ کا دعویٰ ہے یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الظلماء الصماء فی اللیلۃ الظلماء. تیرے رب کی نظر ایسی ہے, عرش تصور سے بالا, راستے میں لاکھوں قسم کے اندھیرے, پھر زمین کا اندھیرا, پھر رات کا اندھیرا, پھر کالے پہاڑ کی سیاہی کا اندھیرا, پھر اس کے اوپر خس و خاشاک کا اندھیرا, جنگل کا اندھیرا. اتنے اندھیروں میں ایک چیونٹی ایک کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالے پردوں میں تاریکی کی طویل تہوں میں وہ چلتی ہوئی جا رہی ہے. اور یہ ایک نہیں, کھرب 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 کھرب. ہمارے اللہ کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں, اللہ دعویٰ یہ فرما رہے ہیں اس چیونٹی کے حقیر ٹانگوں سے کہ چلنے سے جو پہاڑ پر, جو پتھر پر, جو چٹان پر ایک لکیر پڑ رہی ہے, تمہارا رب اس لکیر کو بھی دیکھ رہا ہے. تو اس علم کو تو اب چیلنج نہیں ہو سکتا. لہذا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, شک و شبہ سے بالا تر. پھر ریب کا مطلب ہم کرتے ہیں شک. شک تو خود عربی زبان کا لفظ ہے. شک ریب کا ترجمہ ایک لفظ میں کسی بھی زبان میں نہیں ہے, ایک لفظ. اور عربی کی وسعت اتنی زیادہ ہے, 3 لفظ ہیں. ذہنی خلجان کی عکاسی کے لیے 3 لفظ ہیں. ذہنی خلجان کی عکاسی کے لیے 3 لفظ ہیں. شک, میریا, ریب. شک کیا ہے؟ آپ کو 2 چیزوں میں پتہ نہیں چل رہا ٹھیک کون سی ہے, نہ اس کا نہ اس کا, اس کو کہتے ہیں شک. میریا کیا ہے؟ 2 چیزوں میں آپ کو خلجان ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, لیکن ذہن یوں کر چکا ہے یہ چیز ظن غالب ہے کہ ٹھیک ہوگی, یہ ظن غالب ہے کہ غلط ہوگی, لیکن ظن ہے, یقین نہیں. دماغ کی اس کیفیت کو جو ایک طرف سے دلائل کو جھکا چکی ہو, واضح نہ کر چکی ہو, دوسری طرف سے غلط ہونے کو کچھ دیکھ رہا ہو, واضح نہ ہو, دماغ کی اس کیفیت کی جو عربی میں لفظ بولا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں میریا. میریا فلا تقوتی میریۃ من لقائہ. ریب کیا ہے؟ 2 باتوں میں آپ کو شک ہوا, ایک پل کے لیے, یہ ایک لمحے کے لیے, اس لمحے کے آخری نقطے پر وہ شک زائل ہو گیا اور آپ پر بات کھل گئی, یہ درست یہ غلط. اس لمحے کے ابتدائی حصے میں جو خلجان واقع ہوا تھا اور آخری حصے میں جا کر وہ خلجان رفع ہو گیا تھا, اس ابتدائی لمحے کے اندر کی جو کیفیت ہے تردد کی, اس کو عربی میں ریب کہا جاتا ہے. ریب. اب آپ اس آیت کا ترجمہ اس طرح سنیں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں ایک پل کا تردد بھی نہیں ہے. تو میریا اور شک اس میں کون ڈھونڈے گا, کہاں سے ڈھونڈے گا؟ یہ تو علم کامل کی گارنٹی آ گئی. اب پہنچائے کون؟ اللہ تو عرش پر, ہم فرش پر,
بتائے کون؟ یہاں آ کر رسولوں کی ضرورت پڑی، یہاں آ کر نبیوں کی ضرورت پڑی کہ بندوں اور رب کے درمیان ایک واسطہ ہو جو بتائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی تعلیمات لے کر آیا ہوں۔ راہبر کے بغیر بھائیو راہ طے نہیں ہوتی، یہ طے شدہ بات ہے۔ یہ کتنے بچے ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، یہ گھر بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھ لیتے، ترجمے پڑھ پڑھ کے کیوں نہیں امتحان لے لیتے، یہ ان ڈاکٹروں کے پاس کیوں آئے بیٹھے ہیں؟ بازار میں جائیں، وہ خرابیوں کے پاس بچے بیٹھے ہیں، وہ ان سے خراب کا کام سیکھ رہے ہیں، وہ گھر بیٹھ کے کتابوں سے کیوں نہیں پڑھ کے خرابی بن جاتے؟ میڈیکل کالج کے بچے گھر میں کتابیں رکھ کے کیوں نہیں ڈاکٹر بن جاتے؟ دکاندار بچے کے ہاتھ میں پہلے دن چابی کیوں نہیں پکڑا دیتا کہ بس تو بڑا ہو گیا چابی پکڑ کاروبار سنبھال؟ راہبر کی ضرورت ہے۔ ایک دین ہی ایسا مسکین رہ گیا ہے کہ جس کے جی میں جو آتا ہے پڑھتا ہے، جیسی کتاب چاہتا ہے پڑھتا ہے، پھر جیسے چاہے بیٹھ کے تبصرے کرتا ہے۔ یہ بڑا ہی مظلوم ہے ہمارا دین اس وقت۔ راہبر کے بغیر گندم کا دانہ نہیں ملتا، راہبر کے بغیر زندگی کا سراغ کیسے ملے گا؟ تو یہاں آ کر ہمیں میرے بھائیوں رسول کی ضرورت پڑی، راہبر کی ضرورت پڑی، اور یہ ہم پر اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے عظیم، سب سے بڑے رسول کا امتی بنا دیا۔ یہ ہمارا انتخاب ہوا ہے، ہم اپنی طاقت سے اس امت میں نہیں پیدا ہوئے۔ ہوجتباکم، اللہ تعالیٰ فرمائے ہوجتباکم، میں نے تمہیں چنا، میں نے تمہیں چھانٹا۔ جیسے آپ ٹوکری میں اپنی مرضی کا سیب اٹھاتے ہیں، پسند آنے والا ڈالتے ہیں اپنے اس میں ترازو میں، اور جو پسند نہیں آتا اسے واپس رکھ دیتے ہیں۔ ایسے اللہ نے ساری آدم علیہ السلام کی نسل کو دیکھا، سر سے لے کر پاؤں تک، جس روح کو پسند کیا اسے حضور کا امتی بنایا، جو پسند نہیں آئی اسے موسوی امت، عیسوی امت، داودی امت، سلیمانی امت، دوسری امت میں ڈالا۔ جس کو سر سے لے کر پاؤں تک پسند کیا اسے اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ لہٰذا کوئی مسلمان کتنا ہی بگڑا کیوں نہ ہو، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ اللہ کا چنا ہوا ہے۔ کوئی چھپا ہوا جوہر ایسا ہے جس نے اسے ساری عالم کی نسل سے نکال کر اللہ کی نظر انتخاب کے ذریعے سے اس امت میں پہنچایا ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے۔ لہذا ہمارے نبی نے کہا کہ المسلم اخو المسلم لا یحقرہ، مسلمان کا بھائی ہے، اسے حقیر نہیں سمجھتا، حقیر نہ سمجھو۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی کی ہلاکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہو۔ یہ ساری تمہید میں نے عرض کی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کا رسول کس علم کے ساتھ آیا، اس کو بھیجنے والا کون ہے، وہ علم کون سا ہے جس کو وہ لے کر آیا، خود وہ اپنی ذات میں اور عالی صفات میں وہ خود کیسا ہے۔ بھیجنے والا تو اللہ، والذی بعث فی الامیین رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہمارے نبی کو اللہ نے بھیجا، اور جیسے ہمارا انتخاب ہوا ہمارے نبی کا بھی انتخاب، ہر نبی کا انتخاب ہوتا ہے، لیکن جیسے ہمارے نبی کو چنا گیا آپ ہی کی زبان مبارک سے، ان اللہ تعالی خیر القبائل فاختار العرب، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل کو چھلنی میں ڈالا، چھانا، اس میں سے عرب کو نکالا، تخیر العرب، پھر عرب کو چھلنی میں ڈالا، فاختار مضر، اس میں سے مضر کو نکالا، پھر مضر کو چھلنی میں ڈالا، فاختار قریش، اس میں سے قریش کو نکالا، پھر قریش کو چھلنی میں ڈالا، پھر انہیں چھانا، فاختار بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم کو نکالا، پھر بنی ہاشم کو چھلنی میں ڈالا اور خوب ہلایا، اور فاختارنی، آدم علیہ السلام کی نسل کشید ہوتے 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 جب پاکیزگی میں، شرافت میں، عزت میں، علم میں، وقار میں، متانت میں، رفعت میں، بلندی میں، ہر صفت میں جب باکمال ہو گئی تو اللہ نے اس کو وجود محمد بنا دیا۔ آپ کا کب سے آپ کو چنا گیا، کب وجود ملا، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ متى وجبت لکم النبوہ، نبوت آپ کو کب ملی؟ جواب یہ تھا 40 برس کی عمر میں 21 رمضان المبارک کو غار حرا میں مجھے نبوت دے دی گئی۔ یہ اس کا عام جواب۔ آپ نے کیا جواب دیا؟
कुन्तु नबिय्यन व इन्न आदम बैन अर्रूह वल जसद। अभी आदम अलैहिस्सलाम की कहानी शुरू भी नहीं हुई थी कि अल्लाह मुझे नबी बना चुके थे। तब था कि अथाह गहराइयों में आप जरा देखने की कोशिश करें। था, मैं नबी था, कब था? इस था की अथाह में जाना मेरे आपके लिए नामुमकिन है कि कब अल्लाह ने ये वजूद दिया। पैदाइश आदम नहीं, पैदाइश जमीन व आसमान। जमीन व आसमान की पैदाइश से भी 1000 बरस पहले, कहीं आता है 2000 बरस पहले, अल्लाह ताला ने सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। ना भी जमीन है, ना आसमान है, न जन्नत न जहन्नम, और अल्लाह कह रहे हैं यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। कसम है मुझे कुरआन हकीम की, ऐ मेरे हबीब तू मेरा ही रसूल है। अभी तो आदम नहीं, जमीन नहीं, आसमान नहीं, किनको खिताब किया जा रहा है? कब वजूद मिला? हमारा इल्म, इंसानी इल्म इस बारे में खामोश, नहीं बता सकता। आए किस अंदाज में आए? वालिद का नाम अब्दुल्ला, बाप का नाम आमिना, माँ का नाम आमिना, और दूध पिलाने वाली का नाम हलीमा। या कि ये क्या इत्तेफाकी तौर पर हो गया? नहीं, अबदियत की पुष्ट से निकले अब्दुल्ला, अबदियत की पुष्ट से निकले आमिना, अमन की गोद में परवान चढ़े। हलीमा, हिल्म की छातियों से दूध पिया, जिसकी इब्तिदा अबदियत से, अमन से, हिल्म से हो, वो कहां पहुंचेगा कौन देख सकता है इन आंखों से? फिर जब आप पैदा हुए तो आपकी पैदाइश अनोखी, मकतूल असुर्र मख्तूमन, हर बच्चा पैदा होता है उसकी नाक आंख से जुड़ी होती है। हमारे नबी पैदा हुए तो नाक आंख से जुदा थी। हर बच्चा पैदा होता है उसका खतना किया जाता है। हमारे नबी पैदा हुए, खतना हुआ था, जब बाहर आए तो खतने समेत तशरीफ लाए। जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सी चीजें जिस्म पे लेके आता है, नहलाया जाता है, झुलाया जाता है। हमारे नबी जब पैदा हुए तो झुले झुलाए पैदा हुए। और जब आपने आलम दुनिया में कदम रखा तो अल्लाह ने जन्नत के हूरों को मक्के में उतार दिया कि इस्तिकबाल करो, आसमान के फरिश्तों को उतारा, इस्तिकबाल करो। और आपके एजाज में उस साल के अंदर पूरे शेबर आजम में हर औरत को अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। किसी औरत ने बच्ची को जन्म नहीं दिया। और एकदम रोशनी फैली और अम्मा आमिना ने यमन के माल देखे, शाम के देखे, रूम के देखे, ईरान के देखे, और वो हैरान है ये क्या है? कोई आमिना पहाड़ों में रहने वाली खातून नहीं, दाएं बाएं अपने जैसी बच्चियों को देखा, बच्चे पैदा होते हुए, ये बच्चा कैसा पैदा हुआ है? हैरान है, गोद में लिया, देख रही हैं हैरत से, एकदम छत फटी और एक अबर आया और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अंदर छुपा दिया। और बादल के अंदर से आवाज आई, तूफू बिही मशारिक अल अर्द व मगारिबहा, इस बच्चे को मशरिक फिराओ, मगरब फिराओ, लियारफू बिस्मिही, इसके नाम का जहान को पता चले, व नातिही, इसकी सिफात का पता चले, व सूरतिही, इसके वजूद और शक्ल और सूरत का पता चले कि ये है जो जहान का सरदार। ये आमना बादलों में से सुन नहीं। और क्या करो? वह आतू खुलका आदम, इसे अखलाक आदम दो, वमारफत शीश अलैहिस्सलाम की मारफत दो, व शजाअत नूह अलैहिस्सलाम की बहादुरी दो, व खुल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दोस्ती दो, व इस्लाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दो, व फसाहत सालेह अलैहिस्सलाम की फसाहत दो, व हिकमत लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत दो, व रज़ा इसहाक अलैहिस्सलाम की रज़ा दो, व बुशरा याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत दो, व जमाल यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाल दो, व शिद्दत मूसा अलैहिस्सलाम की शिद्दत दो, व जिहाद यूशा अलैहिस्सलाम का जिहाद दो, व हुब्ब दानियाल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दो, व वक़ार इलियास अलैहिस्सलाम का वक़ार दो, व क़ल्ब अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल दो, व लहन दाऊद अलैहिस्सलाम की शीरी मीठी जबान दो, व ताअत यूनुस अलैहिस्सलाम की इताअत दो, व इस्मत यहया अलैहिस्सलाम की पाकदामनी दो, व ज़ुहद ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद दो, व अग्नसू हो। ये आपने कभी देखा धोबी कपड़ा ऐसे आप ऐसे कपड़े डालकर खंडालता है, ये सब
تشبیہ دی ہے، اور اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید شفاف کپڑے سے تشبیہ دی ہے، تو جیسے کپڑے کو ڈبورا رنگ ریز ڈبورا اس رنگ کو چوس رہا، جذب کر رہا یہاں تک اس کا اپنا رنگ ختم ہو جاتا ہے اور ایک اور رنگ میں وہ رنگا جاتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کو تمام انبیاء کے اخلاق سے مزین کر دو اور تمام نبیوں کا رنگ اس کے اندر بھر دو، اور پھر حبیب اللہ اور خاتم الانبیاء اور رحمت للعالمین اور للناس کافۃ للناس کی صفات اس پر مزید عطا کی گئی، اور پھر اس میں 63 برس ترقی ہوتی رہی۔ اب کون سیرت بیان کرے اللہ کے نبی کی؟ ہم تو مذاق کرتے ہیں، شیر نسبت خاص ارادہ عالم پاک، ہم اللہ کے نبی کی کیا سیرت بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی اردو زبان میں، اردو میں جو تھکی ہاری زبان، اور دنیا کی ساری زبانیں عربی کے سامنے لولی ہیں، لنگڑی ہیں۔ تو بھائیو، اس طرح آپ نے دنیا میں قدم رکھا کہ سارا عالم آپ سے روشن جگمگا گیا، اور ساری جس دن آپ پیدا ہوئے ساری دنیا کے بت زمین پہ جا گرے، ساری دنیا کے بت زمین پہ، ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے، اور کسرا کے محل میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، ایک دم بجھ گئی، ایک دم بجھی۔ اس کے محل سے 14 برج تڑاک سے دھماکے کے ساتھ زمین پر گرے۔ ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارکباد دی کہ آج دو جہان کا سردار آ گیا۔ اس طرح آپ نے دنیا میں قدم رکھا۔ رسول کیوں آتا ہے؟ ہم سیرت کے جلسے منعقد کرتے ہیں، رسول کس لیے آتا ہے، ان کو یاد کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف رواجی طور پر؟ پھر اپنے ڈگر پہ چلیں کہ میں نے ایک لمبی تمہید 15 منٹ لگائے اس پر رسول کیوں آتا ہے۔ یہ بات میں نے شروع نہیں کر سکتا تھا، آپ یوں پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوئے، کس لیے آئے، کس نے بھیجا، کس کام کے لیے بھیجا؟ ہمیں تو راہوں کا پتہ نہیں، راستے کا پتہ نہ ہو 20 دفعہ پوچھتے، ہمیں آخرت کا کیا پتہ کون سی راہ جاتی ہے، پوچھتے تو صحیح، کس لیے آ رہے ہیں؟ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله۔ ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ اس کا اتباع کیا جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، اس کے قدم بہ قدم چلا جائے۔ یہ رسول کی آمد، اس لیے رسول آیا، اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں۔ ان کی گارنٹی کیا ہے کہ یہ صحیح راہ پر لے کے چل رہے ہیں؟ تو قرآن کی گواہی انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ ان اور لام جہاں جمع ہوتے ہیں قسم کا معنی دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ گویا قسم اٹھاتے فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں میرے نبی آپ لوگوں کو سیدھی راہ دکھا رہے ہیں۔ آئے اس لیے ہیں کہ مانا جائے، کام کیا کر رہے ہیں؟ سیدھی راہ دکھا رہے ہیں۔ پھر ہم چلتے کیوں نہیں؟ اسلامی جھلک ان نوجوانوں میں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ یونیورسٹی میں اسلام کی جھلک کیوں نہیں؟ بازاروں میں، منڈیوں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، مردوں میں، عورتوں میں امتی پنے کی جھلک کیوں نہیں؟ ہم نے رسالت کے سیرت کے جلسے منعقد کیے، سیرت کی کتابیں لکھی، رسول آیا، کیوں آیا؟ صرف اتنی دیر کے لیے کہ 12 دن یاد کر کے پھر اس کو بند کر کے تاکہ نسیاں میں ڈال کے ہمیشہ کے لیے بھلا دیا جائے اور زندگی اپنی ڈگر پہ چلے؟ نہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله۔ مانو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ان کے پیچھے چلیں گے نجات ملے گی؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ تو پھر ہمیں روکتا کون ہے؟ چلتے کیوں نہیں؟ رکاوٹ کیا ہے؟ تھوڑی سی نماز زندہ ہے، وہ بھی 5% کرتا ہے، 95% تو نماز سے بھی آزاد ہے، چلتے کیوں نہیں؟ ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے، فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، مجھے تم نے نکالا ہے، میں سیدھی راہ میں چوپڑی مار کے بیٹھوں گا، چوپڑی مار، پھر کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے حملہ کروں، ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے حملہ کروں، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے حملہ کروں گا۔ کیا ہوگا؟ ولا تجد اکثرہم شاکرین، کوئی تجھ تک پہنچے گا، کوئی میرے سامنے کی زد میں آئے گا، کوئی پیچھے سے حملے کی زد میں آئے گا، کوئی دائیں سے زد میں آئے گا، کوئی بائیں سے زد میں آئے گا،
تجھ تک پہنچنے والا کوئی کوئی ہوگا. یہ رکاوٹ ہے جو ہمیں راستے میں لیے ہوئے ہے. پھر یہاں آ کر ایک محنت کی ضرورت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت تک پہنچا دے کہ محبت کے بعد انسان دیوانہ ہو کر پیچھے چلتا ہے. ہمیں عقلی محبت ہے، طبعی محبت نہیں. طبعی وہ محبت جو پوری طرح آپ کے سانچے میں ہمیں ڈھال دیں. اس درجے کی محنت کرنا کہ جس پر پورا وجود سانچہ نبی میں ڈھلے ہر مسلمان کا فرض ہے. پائے سگ بوسید مجنو خلق پر سدیں سوچ. لوگوں نے دیکھا کہ مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا تھا. ان کا دیوانی یہ کیا کرتا ہے؟ کتے کے پاؤں کیوں چومتا ہے؟ اس نے جواب دیا ان سگے درخوے لیلا گاہے گاہے رفتگود. یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے اس لیے بڑا پیارا لگتا ہے. یہ تو ایک فارسی کا شعر ہے، کسی فارسی شاعر نے کہا ہے. میں آپ کو اس کا اپنا ذاتی شعر سناتا ہوں. امر علی الدیار دیار لیلا وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سکن الدیار. میں لیلا کی گلی سے گزرتا ہوں، کبھی یہ دیوار چنتا ہوں کبھی یہ دیوار چنتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں دیواریں کیوں چنتے ہو؟ اگر وہ دیواروں کے پیچھے جو رہنے والی ہے اس کی محبت ہے جو مجھے پتھروں کو چومنے پر مجبور کرتی ہے. ایک عورت کے عشق نے اسے دیوانہ بنا دیا، اپنی ذات سے بھی غافل ہو گیا. اللہ اس کے رسول کی محبت اتنی بھی نہ آئے کہ جسم پہ نظر آئے، دفتر میں نظر آئے، بازار میں نظر آئے، گھر میں نظر آئے تو کیا ہمارا کلمہ اور کیا ہمارا اقرار رسالت. تو یہاں محنت کی ضرورت ہے کہ جس سے اللہ پیار کر چکا وہ کتنا عظیم ہوگا. ایک ابھی شاعری اقبال کی ہم نے سنی جس نے اللہ کے نبی کی شان کو بیان کیا. ساری دنیا کے شعراء نے شاعری کی، اللہ تعالیٰ کے نبی کی شان کو بیان کیا، لیکن کوئی ایک بھی آپ کے ایک جس کو بھی بیان نہیں کر سکتا. جس کو اللہ اپنا ممدوح قرار دے دے، جو اللہ کا ممدوح بن جائے، اس کی مدد میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا رخ قرآن پاک سے کہ اللہ کیسے نعت خوانی کرتا ہے اپنے محبوب کی. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آپ کے ختم نبوت کی نعت خوانی ہو رہی. وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. عالمین کی رحمت بن کے، سارے عالم کے لیے نبی بن کے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ اللہ کی نعت خوانی ہے اپنے محبوب کے لیے. یہاں شاعر کیا کریں گے؟ قرآن کا ادب اپنے نبی کے ساتھ، قرآن کا ادب اپنے نبی کے ساتھ. ہر نبی کو نام سے پکارا. یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، قیل یا نوح اهبط بسلام منا ما تلك بيمينك يا موسى، يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، يا داود انا جعلناك خليفة، يا زكريا انا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس. 8 نبیوں سے بات کی، ان کے نام لے کر کی، ان کے نام لے کر کی. جب ہمارے نبی سے بات کی، نام نہیں لیا. میں اس کی مثال ابھی آپ کو دیتا ہوں. ابھی چند منٹ پہلے مجھے لے کے جا رہے تھے وی سی صاحب سے ملنے کے لیے. مجھے نہیں پتا یہ ادھر کہاں چل دیا.
تو میں نے ان سے پوچھا کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا وی صاحب سے ملاقات کے لیے. تو نام تو کچھ ہوگا نا, نام نہیں انہوں نے لیا. انہوں نے فرمایا وی صاحب سے ملاقات, یا وائس چانسلر کا وی صاحب سے رہنما ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. یہ ہمارا ادب ہے. ہم ہر بڑے کو جب بلاتے ہیں یا اپنی گفتگو میں لاتے ہیں تو نام سے بچ کر لقب کو استعمال کرتے ہیں. یہ ہماری تہذیب ہے, اردو کی بھی, فارسی کی بھی, عربی کی بھی. نام سے پکارنا بے ادبی نہیں, لیکن ادب کا اعلیٰ مقام ہے کسی کو نام کی بجائے لقب سے, ڈین صاحب, صدر صاحب, وی سی صاحب, پروفیسر صاحب, ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب, شیخ صاحب, حاجی صاحب. اور عربوں میں اتنا دستور ہے کہ وہ کسی کو نام سے پکارنا ویسے ہی عیب سمجھتے ہیں. ان کو کنیت سے پکارو تو بڑے خوش ہوتے ہیں. اگر بڑے بیٹے کے نام سے ماں کو بھی پکارا جاتا ہے, باپ کو بھی پکارا جاتا ہے. اگر کسی کا بچہ نہیں ہے, کسی کا بچہ نہیں ہے تو اس کو بھی نام سے نہیں پکاریں گے. اس کو کہیں گے یا ابا عبداللہ, اور اس کی بیوی کو کہیں گے یا ام عبداللہ. عبداللہ کی اما, عبداللہ کے ابا نام نہیں لیتے. عربوں میں زیادہ اس کا رواج ہے. اب اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں سے خطاب کرتے ہوئے نام استعمال کیا. ہمارے نبی سے جب بات فرمائی تو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا سارے قرآن میں, یا احمد نہیں کہا, بلکہ یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر جیسے خوبصورت الفاظ سے نوازا. اور مزمل اور مدثر میں محبت کے ساتھ لاڈ بھی ہے, محبت بھی ہے, اکرام بھی ہے اور لاڈ بھی ہے. محبت, اعزاز, اکرام اور لاڈ بھی پیار سے پکارا جا رہا ہے. بستر میں سوئے ہوئے, چادر میں لپٹے ہوئے, کمبل پوش, اٹھو, تیرے سونے کے دن گئے, تجھے نوٹ مل گئی. یہ احساساً اے محبت میں, جو میں نے ایک حدیث خطبے میں پڑھی تھی, ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے, میرے 10 نام رکھے. ہر نبی کا ایک نام, ہمارے نبی کے 10 تو ایک حدیث میں ہیں, ایک حدیث میں اکٹھے. دلائل النبوہ اس کہانی کی 10 اکٹھے. آپ دیکھتے ہیں ماں اپنے بچے کو گود میں لی ہوتی ہے, کبھی اس کو کہتی میرا بلال, پھر کہتی میرا چاند, کہتی میرا تارا, پھر کہتی میرا لڈو, میرا پیڑا, میرا مکھن. دیکھا نہیں آپ نے مائیں کیا کر رہی ہوتی؟ وہ صرف یہ کیوں نہیں کرتی میرا بلال, میرا بلال, میرا بلال, صرف یہ کیوں نہیں کرتی؟ صرف ایک نام پہ کیوں اکتفا نہیں کرتی؟ وہ اس کو کبھی لڈو بنایا, کبھی مکھن, کبھی پیڑا, کبھی چاند, کبھی تارا. یہ کیا چکر ہے؟ محبت کا بہاؤ ہے بہت زیادہ, سوراخ ہے تنگ ایک لفظ کا, تو وہ بہاؤ کو آگے چلانے کے لیے الفاظ کے دہانے کھولتی ہے, تو دہانے کھلتے چلے جاتے ہیں, محبت کا بہاؤ اس میں سے گزرتا چلا جاتا ہے. اس کے برعکس ایک مثال دے دوں, جب غصہ چڑھتا ہے تو ایک ڈالی کا گزارا نہیں ہوتا اور پوری تصویر بھی پڑھنی کم دی. دونوں مثال آپ کے سامنے آ گئے. اب اللہ کو جس درجے کی محبت ہے اپنے نبی سے, وہ ایک نام سے ادا نہیں ہو رہی ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں تو محمد, تو احمد, تو ماہی, تو حاشر, تو عاقب, تو فاتح, تو خاتم, تو ابو القاسم, تو طٰہٰ, تو یاسین. یہ تو ایک حدیث آ گیا, قرآن میں آ جائیں. تو شاہد, تو مبشر, تو نذیر, تو داعی الی اللہ, تو سراج منیر, تو حریص علیکم, تو رؤوف الرحیم. تو حد ہی کر دی اپنے دے دیے, اپنے نام دے دیے. ان ربکم لرؤوف الرحیم, تمہارا رب رؤوف الرحیم ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, یہ بھی رؤوف الرحیم ہے ایمان والوں کے لیے. رؤوف ہے, رحیم ہے, حریص ہے, حریص ہے, قاسم ہے, داعی ہے, سراج منیر ہے, شاہد ہے, مبشر ہے, بشیر ہے, نذیر ہے, عبد ہے, علی عبدہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. عبد ہے, محبت میں اعلیٰ مقام جہاں بھی اللہ نے بیان کیا وہاں لفظ عبد کو لائے ہیں. عبد, سبحان الذی اسری بعبدہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. رحمتا للعالمین ہے, کافۃ للناس, بشیرا و نذیرا ہے. یہ سارے صفاتی نام خود اللہ دے رہا ہے. یہ اظہار محبت ہے. جیسے ماں اپنے بچے کو کیا کیا روپ دیتی جاتی ہے, اللہ اپنے نبی کو ایسے روپ دے رہا. یہ عظمت اللہ دل میں بٹھا کے یہ چاہتا ہے کہ تم بھی میرے نبی کے سانچے میں ڈھل کے چلو. سیرت کے جلسے منعقد کر کے بھی سیرت زندگی میں نہ آئی تو کیا ہوا؟ کیا فائدہ اٹھایا ہم نے اس سے؟ آپ دیکھیں تو اللہ کتنے اونچے مقام پر اپنے نبی کو کھڑا فرما رہے ہیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, آوازیں اونچی مت کرو میرے نبی کی آواز کے سامنے, آوازیں پست رکھو اس کے سامنے.
لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے نبی کے آگے آگے مت چلو. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، کملی پوش، چادر پوش، جو آپ نے سنا ہوا ہے عام مفہوم. ایک مطلب میں اور بتا رہا ہوں لغت کا اعتبار، ایسے اجتہاد نہیں کر رہا ہوں، تفسیر برائے نہیں کر رہا ہوں، لغت کے لحاظ سے بتا رہا ہوں. پرندہ جب گھونسلہ بناتا ہے، جب ہوائیں اکھاڑ دیتی ہیں، وہ تنکا تنکا کٹھا کر کے لاتا ہے، پھر انہیں جوڑتا ہے، جمع کرتا ہے، گھونسلہ بناتا ہے. پرندے کے اس عمل کو عربی زبان میں تدثیر کہتے ہیں، تدثیر. اور جب پرندہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی تعبیر کی جاتی ہے دثر الطائر عشہ. لسان العرب میں یہ اسی طرح لکھا ہو. پرندے نے اپنے گھونسلے کو تعمیر کیا، اس کے لیے لفظ آتا ہے دستر، اور تعمیر کرنے والے کو کہتے ہیں مدثر. مدثر. اب ایک جو مفہوم ہم نے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، جس کیفیت میں آپ لیٹے ہوئے تھے، اس کو سامنے رکھ کر ایک مفہوم لغت کے اعتبار سے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یوں کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، 610 برس گزر چکے ہیں، انسانی گھونسلہ شیطانی ہواؤں سے بکھر چکا ہے، طرح گندا ہو چکا ہے، انسانیت تنکا تنکا بن کے اڑ چکی ہے اور بے گھر بے نشان ہو چکی ہے. اے انسانی گھونسلے کو اکثر نو تعمیر کرنے والے، اٹھو کہ تیری برکت سے یہ گھونسلہ پھر تعمیر ہوگا. یا ایھا المدثر، اٹھو، اٹھو، کیا کرو؟ فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اٹھ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے اللہ سے انہیں خبردار کر اور اپنے ظاہر اور باطن کو سنوار اور دنیا کا شوق چھوڑ اور اللہ کے امر کا انتظار کر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ قرآن سے سامنے آتی ہے. اخلاق کیسے ہیں؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ بڑے اونچے اخلاق والے ہیں. ان اخلاق کی ایک اور جگہ تفسیر آتی ہے، ایک اور شکل بیان کی جا رہی ہے. کیسے اخلاق سے؟ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، آپ اللہ کے فضل سے رحمت سے ان کے لیے نرم پڑ گئے. وہ نرمی کی شکل کیا ہے؟ وخفض جناحک، وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اپنے پروں کو پھیلا دو، پروں کو بچھا دو. اب غور فرمائیں، اللہ کہنا تو چاہتے ہیں تواضع اختیار کرو، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بازو بچھا دو. اور بازو کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے جناح، پر، اپنے پر بچھا دو، اپنے پر پھیلا دو. تو ید کہنے کی نہ کہنے کی کیا اس میں مشکل تھی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وقت یدک، یوں اپنے بازو نیچے کر دے. جناحک، جناحک، پر، اپنے پر. اللہ کے نبی کے اخلاق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ نے دیکھا مرغی اپنے پروں کو پھیلا کر اپنے بچوں کو اندر لے لیتی ہے. جب خطرہ آتا ہے اندر، وہ نکلنا چاہتے ہیں، نکلنے نہیں دیتے، وہ نیچے سے ٹھونگے مارتے ہیں، پھر بھی اپنے پروں کو ہٹاتی نہیں، انہیں اندر میں سمیٹ کے رکھتی ہے، اوپر بیٹھتی ہے، سمیٹتی ہے. یہ ہے اس بات کی طرف اشارہ کہ یہ وہ نبی ہے جو ہر اچھے برے کو اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ کے چلے گا، یہ کسی سے دور نہیں ہوگا. وما صاحبکم بمجنون، صاحب کے لفظوں بھی اشارہ ہے. ہر نبی نے آخر میں بد دعا کی، کافر برباد ہوئے، ایمان والے الگ ہوئے. یہ وہ نبی نہیں ہے جس کو جو بد دعا کرے گا اور کافر برباد ہوں گے. یہ سب کو ساتھی بنا کے چلے گا، سب کو ساتھ لے کے چلے گا. ما صاحبکم بمجنون. اگر بد دعا کرتے تو طائف میں بڑا موقع تھا جب 3 میل پتھر پڑے اور دنیا کا با اقتدار سب سے اعلیٰ، آقا، برتر، اعز، اجل، اعلیٰ، انور، اکمل، ابہا، اجمل، ہر لفظ کمال کا آپ کے کمال کے سامنے بے بس دکھائی دیتا ہے. جب ان کو 3 میل پتھر پڑ رہے تھے اور لہو لعان ہوئے اور بے ہوش ہو کر گرے اور زید نے ہار تلے اٹھایا، دشمن کے بعد میں پناہ لی. اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی کہ عتبہ جیسا جانی دشمن بھی آپ کو دیکھ کے نرما گیا اور اس کی آنکھوں میں بھی پانی بھر آیا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا دیکھو تو صحیح محمد بن عبداللہ کا کیا حال ہو، طائف والوں نے کیا کر دیا اس کے ساتھ. تو قریشی خون نے جوش مارا. اچھا، قریشی کو ثقیف نے مارا، یہ اس طرف سے خون نے جوش مارا اور ایسی حیرت آئی کہ بھاگا بھاگا گیا، انگور توڑے، اپنے ہاتھوں سے توڑے، پلیٹ میں سجائے، خود سجائے، لیتے چلنے کا ارادہ بھی کیا. پھر شرم آڑے آ گیا، اپنے غلام کو دیے کہ اس کو جا کے پیش کرو اور اسے کہنا تمہیں رشتے داری کی قسم رد نہ کرنا، کھا لینا. جن کے حال پر جانی دشمن بھی ہوئے، آپ خود سوچیں انہیں کیا دکھ دیکھے ہوں گے. انہیں کی زندگی کو ہم نے اٹھا کے پھینکا ہوا نا. کوئی ایسی شادی ہے جو نبی کے طریقے پر ہوتی ہو؟
اور میں حیران ہوں جب پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو ان کے ضمیر کیسے سو جاتے؟ ابن خلدون کا مقدمہ پڑھنا چاہیے سارے بچوں کو، جب اس میں سارا نہ پڑھو تو قوموں کے عروج و زوال کا چیپٹر ضرور پڑھو. اس میں وہ لکھتے ہیں جب کوئی قوم زوال کی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کی آخری نشانی موسیقی ہوتی ہے کہ وہ راگ و رنگ میں ڈوب جاتے ہیں. اور یہ موسیقی کسی بھی قوم کے زوال کے لیے تابوت کی آخری کیل ہوتی ہے، آخری کیل، تابوت کی آخری کیل، جس کے بعد یہ ڈھکن نہیں کھلے گا اور یہ اندر کا میت اسی میں گل سڑ کے فنا ہو جائے گا. جو قوم اس طرح موسیقی میں ڈوب جاتی ہے وہ ابن خلدون اس کو میت سے تشبیہ دے رہے ہیں، یہ مر چکے ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں. شمشیر السنا اول طاؤس اور عباد آخر، یہ اسی کو اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شعر میں سمو رہے ہیں. تو جب کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے تو اس کے نوجوان طبلے کی تھاپ پہ ناچتے ہیں اور قرآن ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، گٹار ہاتھ میں آ جاتے ہیں، زبان قرآن کی بجائے شیطانی گانے پڑھتی ہیں، قدم مسجد کوشش کی بجائے رقص گاہوں کو اٹھتے ہیں. یہ قوم کبھی بھی اقتدار کی سیڑھیوں کو نہیں طے کر سکتی اور ہمالیہ کی چوٹیوں کو نہیں چھو سکتی. ان کے لیے غار تاریخ پستی کے ہی مقدر ہیں، اس کے علاوہ انہیں کوئی ذلت کا نہیں نکال سکتا. یہ تو خیر سے درمیان میں بات آ گئی. میں بات یہ کر رہا تھا پستی یہاں تک پہنچی، میں مسجد میں بیٹھا ابھی چند دن تک، شادی والا گھر، جی یہ شادی کارڈ، میں شادی میں جایا نہیں کرتا، سفری آدمی ٹھہرنا نصیب نہیں ہوتی. شادی کا کارڈ، اس نے چھوٹا کارڈ الگ، مہندی، رسم مہندی. مجھے اتنا صدمہ ہوا. میں نے کہا ہزاروں بچے ہمارے جل گئے، ہزاروں بیٹیاں راکھ ہو گئی، ابھی بھی تمہاری غیرت نہیں جاگی کہ اب بھی تم ہندو کی رسم سے اپنے گھر کو سجاتے ہو. اور کچھ تو غیرت کرو، اسلامی غیرت نہیں کھاتے ہو تو کوئی تہذیب کی غیرت دکھا لو. اگر ایمان کے جنازے اٹھ چکے ہیں اور عقل پہ پٹیاں آ چکی ہیں اور زمین مر چکا ہے اور دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا ہے اللہ کے رسول کی محبت میں، اور تم وہ نغمے بھول گئے ہو، وہ درد کی تاریں تمہاری کٹ چکی ہیں جو امت کے لیے بے قرار ہوتی تھی، تو اپنی تہذیب کی بھی غیرت کچھ کھا لو کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اخباروں میں تمہارے بچوں کی جلی ہوئی تصویریں اور تڑپتے ہوئے لاشیں ہوں. پھر تم اپنی بیٹیوں کی مہندی کی رسمیں رچاؤ، پھر تم محمد رسول اللہ کے امتی ہونے کے دعوے بھی کرو. پتہ نہیں تم کیسے مسلمان ہو. یہی کام کرنے کو تو پاکستان کیوں بنایا تھا؟ مسجدوں کے سامنے گانے بجانے کرنے سے، سوس کی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنی تھی، رقص کی محفلیں گھر گھر میں جمانی تھی، آوارگی اور بے حیائی کے ہر حد کو پار کرنا تھا. تو اس ملک کے بنانے کی کیا ضرورت؟ ان 6 لاکھ روحوں کو کیا جواب دو گے جو نیزوں پہ چڑھ گئے؟ معصوم بچے سکھوں کی کرپانوں سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، مقدس بیٹیوں کی عزت تار تار کر دی گئی. ہمارے پاس سے کہا کرتے تھے، ایک ہمارے والد صاحب کے جاننے والے، وہ کہنے لگے بیٹا میں نے دریائے ستلج پار کیا، دریائے ستلج میں نے پار کیا رات کے اندھیروں میں، اور پورا دریا لاشوں سے بھر کے بہ رہا تھا. ان روحوں کو کیا جواب دو جس قیامت کے دن؟ یہی گانے بجانے کرنے سے، یہی آوازی کے نظام چلانے سے تمہارے کو ملک بنانے کی ضرورت ہے. ان 6 لاکھ کا کیا قصور تھا جو سہانے خواب دیکھتے ہوئے کلوں کی آغوش میں چلے گئے؟ ان معصوم بیٹیوں کا کیا قصور تھا جن کی عزتیں تار تار کر دی گئی؟ اب بھی ہوش نہیں ہے، اب بھی شادی کے لیے رسم مہندی کے کارڈ چھاپے جا رہے ہیں. دوبارہ اظہار رسالت کیوں چلا گیا؟ کیا ضرورت ہے یہ سیرت کے جلسے منعقد کرنے کی؟ یہ تو مذاق ہے، کرنی اپنی ہے، اپنی ہی چلانی ہے، اپنی ہی منمانی کرنی ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں وہ بولو تو مٹی لاؤ نا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. کیوں آیا اللہ کا رسول؟ پیچھے چلو. پھر کوئی ایسا رسول، ایسا موسم تو بتاؤ بھائیوں. اتنے پتھر کھائے، نور علیہ السلام پکار اٹھے لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ایک کافر نہ زندہ چھوڑنا. موسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا تؤمنوا حتى يروا العذاب الالم. یا اللہ ان کے بڑے غرق کر دے. اپنے نبی کی تو سنو، جب نڈھال ہو گئے تو اللہ سے بات کی ہے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وهوانی علی الناس. یا اللہ اور تو کسی سے گلا نہیں کرتا ہوں، تیرے سامنے ضرور گلا کرتا ہوں. الی من تکلم، یہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ ان الفاظ میں الی من تکلم، مجھے تو نے کن کے حوالے کر دیا؟ دیکھ تو صحیح میرا کیا حال ہو گیا. میرا کسی سے گلا نہیں، تو اس میں ضرور ہے، لیکن میں اپنی کمی کا اعتراف کرتا ہوں. الٹا ہوकर ضعف قوتی وقلت حیلتی، بے شک میری محنت میں کمی ہوگی، میری تدبیر میں کمی ہوگی، پر تجھ سے گلا نہ کروں تو اور کس سے کروں؟ ان لم تکن علی خاصۃ فلا تبر. اس حال میں اگر تم مجھ سے راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں
تجھے راضی دیکھنا چاہتا ہوں ان الفاظ میں علامن تشلن، مجھے تم نے کن کے حوالے کر دیا، دیکھ تو صحیح میرا کیا حال ہو گیا. میرا کسی سے گلا نہیں، تجھ سے ضرور ہے، لیکن میں اپنی کمی کا اعتراف کرتا ہوں. الٹا اوپر وسیلت حیلتی، بے شک میری محنت میں کمی ہوگی، میری تدبیر میں کمی ہوگی، اور کس سے گلا نہ کروں تو اور کس سے کروں. علم تکن علیہ سخت فلا تبع، اس حال میں اگر تم مجھ سے راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تجھے راضی دیکھنا چاہتا ہوں. تو میرے پتھر کھانے پر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. ليتك تحلو والأيام مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب فإذا صح منك البد فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. بس تو راضی ہو یا مجھے اور کسی کی پرواہ نہیں. اللہ پاک کی یارت تمہیں جوش. فرشتے آ گئے، چلیے چلیے بولیے، صرف آپ کے اشارے کی دیر ہے، ان کا نشان مل جائے گا. کیا نہیں، یہ نہ صحیح کہ ان کی نسل ہی ہے. اور میں پتھر پڑا، عتبہ بن ابی وقاص، پتھر جو مارا سیدھا یہاں آ کے لگ، یہاں رب چکرا کے گڑھے میں گرے، جیسے جان ٹوٹے، خوف کی کڑی اندر گھس گئی. جو ہوش میں آیا پہلا جملہ تھا، پہلا جملہ اللہم اغفر لقوم فانہم لا یعلم. اللہ انہیں کچھ نہ کہنا، انہیں میرا پتہ کوئی. صرف کے جلد سے ضرور کرو، کوئی میری بات کا مطلب غلط نہ لے لے، لیکن زندگی بدلو، زندگی بدلو اللہ کے واسطے. اس راہ کے پیچھے چلو جس کے پیچھے چل کر منزل کے ملنے کی ضمانت اللہ دے رہا ہے. ہمارا رسول صرف جنت دکھانے نہیں آیا. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اے ابو سفیان میری مانو جنت بھی ملے گی اور دنیا بھی ملے گی. 23 برس پیٹ سے پتھر بن گئے، گھر پہ پھاکے، 9 بیویوں کے گھر میں چولہا نہیں چل رہا. سب سے پیاری بیٹی فاطمہ، سب سے پیارے بچے حسن اور حسین، جن کو اپنے سے جدا نہیں کرتے، جھومی خطبہ دے رہا. خطبہ تو واجب ہوتا ہے، خطبہ دے رہا خطبہ. دونوں بچے کھیلتے ہوئے سامنے آ گئے، دروازے کے سامنے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا. پچھلی صف والوں کو فرماتے بھائی میرے بچے اٹھا کے آگے لاؤ. ہو سکتا تھا، نہیں، منبر چھوڑا، مجمع میں سے راستہ بنایا، ایک کو یوں اٹھایا، ایک کو یوں اٹھایا، اور ان کو لے کر اپنے منبر کو حسن کو دائیں طرف بٹھایا، حسین کو بائیں طرف بٹھایا، اور پھر خطبہ جاری فرمایا. جن سے اس درجے کا پیار ہو. اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آپ سے ملنے کے لیے آیا، آپ باہر نکلے، آپ نے چادر اوپر لپیٹی ہوئی تھی اور اندر کسی کو اٹھایا ہوا تھا. جب میری بات مکمل ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ کون ہے؟ تو آپ نے چادر ہٹائی، کہا ابنایا میرے بیٹے، ابنایا بنتی میری بیٹی کے بیٹے. پھر حسن کو چھوما، پھر حسین کو چھوما، پھر فرمایا اللہ میں احبہما، اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں. فاحبہما، تو بھی ان سے پیار فرما. واحبب من یحبہما، جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما. دونوں بچے نماز میں اوپر چڑھ گئے، ایک اوپر چڑھ گیا نیچے گھس گیا. صحابہ آئے روکنے کے لیے، آپ سجدے میں تھے، صحابہ آئے روکنے کے لیے. نماز کے اندر ہی آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا، پیچھے ہٹ جاؤ، کرنے دو، یہ کرتے ہیں، ان کا فاقہ کون برداشت کرے گا. گھر میں تشریف لائے کہ میرے بچے کہاں ہیں؟ کہ یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، روتے تھے، کھانا مانگتے تھے. علی ان کو باہر لے گئے ہیں بہلانے کے لیے کہ باہر کر کے جی بہ جائے. اپنے آپ کو بھی فاقوں میں، اپنی اولاد کو بھی فاقوں میں. باہر گئے تو دونوں بچے دھوپ میں پانی میں کھیل رہے، اور حضرت علی جن بڑی کھجوریں اٹھا کے اپنے جھولے میں بھر رہے جنہیں کوئی کھانے والا نہیں ہوتا. آپ نے کہا علی دھوپ چڑھی ہوئی ہے، بچوں کو گھر لے چلو. کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں کھانے کو، ماں کو تنگ کرتے تھے، میں بہلانے کے لیے باہر لایا ہوں، یہ چند کھجوریں نظر آ گئی ہیں، اس سے شاید ابھی تھوڑی دیر کا گزارا تو ہو جائے گا. آپ بھی حضرت علی کے ساتھ مل کے کھجوریں اٹھانے میں شریک ہو گئے. جن سے اس درجے کا پیار تھا ان کے ساتھ بھی سہ گئے، برداشت کر گئے. الٹا دعا کی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی گزاری کی کر اپنی امت کی تسلی کے لیے. پیچھے چلو بھائیو، بڑے دکھ جھیلے ہیں اللہ کے رسول نے ہمارے لیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گئے. سلمہ سے فرمایا میرے دروازے کا پہرا دو، ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، بات کرنی ہے الگ. اندر بیٹھ گئے. سلمہ چارے پہ کھڑی. اتنے میں حسین کہیں سے آ گئے تھے، وہ کھیل رہے تھے، انہوں نے اندر کی طرف آنے چاہا. سلمہ نے روکا، پھرتیلے تھے، جب سے لگائی اندر. تھوڑی دیر اندر سے رونے کی آواز آئی. سلمہ نہ رہ سکی،
کچھ اندر گئی, دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آپ کو سینے سے چمٹایا ہوا حسین کو, اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے, صرف آنسوں سے نہیں ہچکیوں سے رو رہے تھے. سلمان رضی اللہ عنہ کی یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ابھی ایک فرشتہ جو آیا تھا تو مجھے یہ خبر دے کر گیا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دی. اس چیز کو برداشت کیا جب اس امت کے بچوں کو چلایا جائے اور نیزوں سے چڑھایا جائے تو نبی کے گھر کے اندر نمونہ موجود ہو, وہ ایک صبر کر سکیں. ایک تھوڑی کربلا قائم ہوگی تو قیامت تک کربلائیں قائم ہوتی رہیں گی, تب یہ کنواں چلتا رہے گا, پانی نکلتا رہے گا, کھیتی لہلہاتی رہے گی. کوئی ایسا رسول ہے اس کائنات میں اسی کی زندگی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے؟ زندگی بنانے سے آتی ہے. مجھے کبھی 1 گھنٹہ نہیں, ابھی مجھ سے 1 گھنٹہ ہوا بات کرتے ہوئے, 1 گھنٹے کی بات میں کیا توقع رکھوں کہ آپ سب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی داخل ہو جائے. تو سیکھنے کے لیے سیکھنے کی ضرورت, محنت کی ضرورت ہے. تمہارے لیے سکھا ہر چیز قربان کر, 23 برس ہر دکھ جھیلا, میں اتنا ستایا گا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا. اور دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو اس وقت میں امت کو یاد رکھا ہے. ہفتہ پہلے باہر تشریف لائے, کل جانے کا وقت آ چکا ہے, میں موجود ہوں. میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو تو مجھ سے ابھی معاملہ صاف کر لے, قیامت کے دن میرے اوپر دعویٰ نہ دائر کرے. اور عبداللہ نے مسعود سے فرمایا میرا سلام تم سب کو ہو, اور میرے بعد جو میری امت آئے ان سے بھی کہنا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر گیا تھا, اور قیامت تک جو آئے سب کو بتا دینا کہ تمہیں سلام کہہ گیا. جانے کا وقت آ گیا تو ملک الموت باہر, جبریل اندر. یہ موت کا انوکھا واقعہ ہے, انوکھا کیسا. ملک الموت باہر, جبریل اندر. جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر آ چکے ہیں, اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں, اجازت ہو تو اندر آئیں, اجازت ہو تو اندر آئیں. تو آپ کی اجازت دینے پر ملک الموت اندر آئے. یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے پہلا پیسہ ہوا ہے, اجازت کا حکم دیا گیا تھا, اور آگے بھی آپ کو اختیار ہے جو نہ پہلے کسی کو ملا نہ آئندہ کسی کو ملے گا. آپ رہنا چاہیں میں واپس چلا جاؤں گا, آپ چلنا چاہیں تو میں اللہ کے حکم کو نافذ کروں گا. آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں تمہیں کہوں تو میری روح بھی قبض کرے گا, کبھی یا رسول اللہ میں آپ کی روح بھی قبض کروں گا, مجھے اللہ کا حکم یہی ہے. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, تو کیا کہتا ہے, سوالیہ نشان مغرم, تو کیا کہتا ہے؟ جبریل بولے یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں اس کے بعد جواب دوں گا, مجھے جانا ہے یا رہنا ہے. جبریل واپس گئے, ملک الموت کھڑے رہے. جبریل پیغام لے کر آئے لا نقبل امتک, ہم آپ کی امت کو آج کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے, آپ کی امت کا ساتھ دیں گے. آپ نے فرمایا الآن فرت عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی, اللہ مجھے اوپر والوں کا ساتھ نصیب فرما. اور اسرائیل کو اجازت دی تو اپنا کام کر. ادھر اس نے کام شروع کیا, ادھر پھر آخری لمحات میں اپنی امت کو الوداعی نصیحت فرمائی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت نماز نہ چھوڑنا. یونیورسٹی میں کتنے بچے ہیں جو نمازی ہیں؟ فیصلہ آباد میں کتنے مرد عورت ہیں جو نمازی ہیں؟ پاکستان میں کتنے مرد عورت ہیں جو نمازی ہیں؟ پوری دھرتی پر کتنے مسلمان ہیں جو نمازی ہیں؟ آخری نصیحت الصلاۃ, نماز میں چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم, ماتحتم سے اچھا سلوک کرنا. غلام مراد نہیں ہے صرف, ہر ماتحت دس پرس اور غریب کمزور طبقہ, ماتحتم سے اچھا سلوک کرنا. 2 لفظوں میں پھر 23 برس کی محنت کا خلاصہ بتایا. حقوق اللہ, الصلاۃ, حقوق العباد, وما ملکت ایمانکم, نہ نماز چھوڑنا نہ ماتحتم سے برا سلوک کرنا. تو جب آواز اور دھیمی ہوگی تو الصلاۃ الصلاۃ, نماز نماز نماز. آخر میں فرمایا اللہم الرفیق الاعلی, اوپر والوں کا ساتھ چاہتا ہوں. اور آپ کی آنکھیں بند ہو گئی. اور یہ واحد موت ہے جس پر اسرائیل کی بھی آنسو نکل آئے, جنہوں نے آپ کی روح کو قبض کیا تو ان کے بھی آنسو نکل کر واہ محمد, اس کی ہائے نکل گئے اور آسمانوں کی طرف جا رہے تھے, روتے ہوئے جا رہے تھے. ساری کائنات میں اس سے بڑا حادثہ کوئی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے اور ساتھ رو رہے تھے, کہتے یا رسول اللہ آپ کی موت پر انسانیت کو وہ نقصان ہوا ہے جو کسی نبی کی موت پر بھی نہ ہوا, کہ آپ کے بعد جب نبوت کا در ہی بند ہو گیا. یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں نہ روکا ہوتا تو آج ہم ساری دنیا کو رو کے دکھاتے کہ میت پہ کیسے ہوا جاتا ہے, مرنے والوں پہ کیسے ہوا جاتا ہے. لیکن آپ نے ہمیں منع فرمایا کہ میرے اوپر کوئی آواز سے مت روئے. آخری لمحے تک اپنی امت کو نہیں بھلایا. اور پھر یہ کہانی صرف یہی ختم نہیں ہو رہی, ذرا آگے دیکھنے کی کوشش فرمائیں. جب ماں بھاگ چکی ہے, بیوی ساتھ چھوڑ چکی ہے, بچے تو دنیا میں آج کے باغی ہیں, موت کے بعد کیا توقع رکھیں گے؟ پہلے زمانے کے ماں باپ سے جن کی اولادیں سہارا بنتی تھی, آج کی اولاد تو پیدا بعد میں ہوتی ہے,
دعوے پہلے کرتی ہے ہمارے لیے تو نے کیا کیا ہے, میرے لیے تو نے بنایا کیا ہے, باپ کو بیٹا کہہ رہا ہے میرے لیے تو نے کیا کیا ہے. یہ اولادیں تو دنیا میں ایسی ہیں موت کے بعد کیا کام آئیں گی. تو ایک وحشت کا عالم ہے, ایک بھوک عالم ہے, ایک سناٹا ہے, خشعت الاصوات, آوازیں پست ہو چکی ہیں, عنت الوجوہ, چہرے جھک چکے ہیں, ينظرون من طرف خفی, نظریں بھی جھک چکی ہیں, خاشعۃ ابصارهم, نظروں سے پردے جھک چکے ہیں, آواز سنائی نہیں دے رہی, سناٹا ہے. اور اللہ کی آواز آتی ہے جہنم کو لایا جائے, جہنم کو لایا جائے گا. وَقَدْ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ, وہ غصے سے چیخ مارے گی. اس چیخ پر کیا ادنا و اعلیٰ, کیا بڑے اور چھوٹے سب زمین پر گریں گے گھٹنوں کے بل. اور ہر نیک و بد, صالح و طالح, نبی اور رسول کے ہاتھ سے اٹھیں گے, یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی. کیا آدم, کیا نوح علیہ السلام, کیا داؤد اور سلیمان علیہ السلام, کیا ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ, نفسی نفسی, میری جان بچا لے, میں کسی کا سوال نہیں کرتا. یعقوب علیہ السلام نفسی نفسی, یوسف علیہ السلام نفسی نفسی, اسماعیل علیہ السلام نفسی, یوشع ایوب علیہ السلام نفسی نفسی. اور سارے انبیاء, عیسیٰ علیہ السلام, یونس علیہ السلام, یحییٰ, زکریا, دانیال, الیاس, ذوالکفل, یوشع اور سارے کے سارے انبیاء, یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں آج آپ سے اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, نفسی نفسی, میری جان. اس سارے محشر کے مجمع میں ایک طرف ایک ہستی کھڑی ہوگی جس کی جھولی اللہ کے عرش کی طرف پھیلی ہوگی, اور ان کا نغمہ سب سے جدا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی. کس کو بلائے بیٹھے ہیں ہم, کس کو بلا دیا, کیا ظلم ہوا اس دھرتی پر, کس سے تو کیا ہم آزاد ہیں, ہمارا کوئی رہبر نہیں, جیسا مرضی بور و باش اختیار کریں, کیا ہماری کوئی سمت نہیں, کسی نے انگلی پکڑ کے چلنا نہیں سکھایا. حسرت کی تپتی ہوئی فضا, بہکتی ہوئی جہنم بھی اللہ کے نبی کو اپنی امت سے غافل نہیں کر سکی. اے اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امتی 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 امت. ایک لفظ کا تکرار, اس کا مطلب یوں بنتا ہے ہماری زبان میں, اس کا مطلب یوں بنتا ہے یا اللہ میری امت کو بچا لے, میری امت کو معاف کر دے, میری امت کو معاف کر دے. یا اللہ نہیں کرنا پھر بھی کر دے. میرے بھائیو, صرف رسم و رواج میں نہ اٹک جائیں, کچھ آگے بھی قدم بڑھائیں. حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر آؤ میرے بھائیو. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے, ہم کوئی جماعت نہیں ہے, تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے. اللہ کے رسول کی مبارک زندگی کو اپنے اندر اتارنے کی محنت ہے. اور ہمارے نبی آخری ہیں, آپ کے بعد کوئی نہیں, تو آپ کا پیغام, آپ کی مبارک زندگی دنیا کے آخری انسان تک پہنچانا یہ اللہ کا نبی ہمارے ذمے لگا کر گیا ہے. لہذا ہر گھر ہر در اور آخری کنارے تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا یہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہمارے ذمے نہیں ہے, بلکہ ہم اپنے نبی کو آخری نبی ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمے کیا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, میرا پیغام غائبین تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے. تو ہم سیرت کے جلسوں کے ساتھ پچھلی زندگی پر توبہ کریں کہ ہم نے آج تک منمانی کی, اپنی مرضی کی, اس کی چاہت کو چاہت نہ بنایا, اس کی زندگی کو اپنی زندگی نہ بنایا. 10 دن یاد کیا اور 360 دن اس کو بھلایا. اس سے ہم توبہ کریں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے. وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے, وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے. اللہ کی چاہت اس کے نبی کا طریقہ ہے, آپ کے سانچے میں ڈھلنا اور اس کو لے کر ساری دنیا میں پہنچانا اور پھیلانا. دنیا کے آخری انسان تک پیغام توحید پہنچے. یہ یونیورسٹی کے بچوں کے ذمہ ہے, بچیوں کے ذمہ ہے, مردوں کے ذمہ ہے, عورتوں کے ذمہ ہے, دیہاتیوں کے, شہریوں کے, تاجر کے, زمیندار کے. یہ کوئی جماعت نہیں الگ کہ جس کے لیے ہم بستر اٹھا کے بھاگے کر رہے ہیں. یہ ہمارے اوپر فریضہ عائد کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کو بچایا, اپنے نبی کی زندگی کو معجزے کے طور پر محفوظ رکھا تاکہ قیامت تک ہم اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا دنیا کی طرف منتقل کر سکیں. نہ قرآن میں کوئی چیز بدل سکا کوئی, نہ قرآن میں کوئی چیز چرا سکا کوئی, نہ قرآن میں کوئی بدل سکا, نہ تحریف, نہ تبدیلی, نہ کمی, نہ زیادتی. ایسے ہمارے نبی کی زندگی کو نہ کوئی بدل سکا, نہ گھٹا سکا, نہ بڑھا سکا, نہ اس نے تحریف کر سکا. جس نے بھی اس نے تحریف کو کرنے کی کوشش کی, اللہ کے قیدی نظام نے اسے اٹھا کے پٹک سے باہر پھینک دیا. بڑے بڑے انکار حدیث کے فتنے اٹھے. خود اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا پیٹ بھرا ہوا آدمی کرسی پہ پاؤں رکھ کر کہے گا کوئی ضرورت نہیں ہمیں کسی کے بول کی, ہمیں صرف قرآن کافی ہے. اس سے پوچھنا کہ قرآن سے نکال کے دکھاؤ گدا حلال ہے کہ حرام ہے. خود اللہ کے نبی سوال ڈال گئے, جو یہ کہے کہ ہمیں کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے, پھر اس سے سوال کرنا کہ قرآن سے نکال کے بتاؤ گدا حلال ہے کہ حرام ہے.
इन्नी अहलल्तु कमा अहल्लल्लाह व हर्रमतु कमा हर्रमल्लाह, जैसे अल्लाह ने हलाल चीजें बनाई मैंने भी अपनी शरीयत में बताया, जैसे अल्लाह ने हराम बताया मैंने भी हराम बताया। अहल्ल हलालन व हर्रम हरामन व सन्न सननन व हद्द हुदूदा, हुदूद कायम की, तरतीब बनाई, हलाल बताया हराम बताया, हदबंदी कायम फरमाई, उस पर चलने के का इरशाद फरमाया। और फिर ये फरमाया तरक्तुकुम अला महज्जतिन बैदा, मैं तुम्हें रोशन शाहरा पे छोड़ के जा रहा हूँ, लैलुहा कनहारहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक, जो इसे छोड़ेगा हलाक होगा। ये वो रास्ता है जिसमें रात का गुजर कोई नहीं है। 1423 साल हमसे अल्लाह के नबी की जिंदगी को क्या छीनता, क्या भुलाता, क्या बदलता। जिन बकरियों को दूध दुहकर अल्लाह के नबी के घर में पहुंचाया जाता था, उन बकरियों के नाम भी हमसे जमाना नहीं छीन सका। अजवा एक बकरी है, सुकिया ये दूसरी बकरी है, जमजम ये तीसरी बकरी, वर्षा चौथी, बरका पांचवी, और इतलाल छठी, तसराफ सातवीं, कुमरा आठवीं, रैसा नौवीं। ये 9 बकरियां हैं जिनका दूध सरे शाम दोहा जाता था और हुजूर के घर पहुंचाया जाता था। हम तो बकरियों को हिफाजत के लिए बैठे हैं, हम हुजूर की जिंदगी को कैसे गुम कर सकते हैं। जिन घोड़ों पे सवारी फरमाई उनके नाम हमसे जमाना नहीं छीन सका। सकत, सबहा, लहीफ, फिराज, मुर्तजिस। मैं सिर्फ चंद नाम बता रहा हूँ, सारे नहीं गिनना चाहता, चंद नाम बता रहा हूँ ताकि आपके सामने एक नमूना आए। जिन खच्चरों पे सवारी फरमाई बुलबुल, औफैर, जिन ऊँटनियों पे सवारी फरमाई शाहबा, जदा, अजबा, असवा, जिस गधे पे सवारी फरमाई याफूर। इतनी मामूली चीजें हम नहीं भुला सके, हम अपने नबी की जिंदगी कैसे भुला सकते हैं। कोई उठाकर को देखे, कोई चलने की नीयत तो करे कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम ब कदम चलना है। तो इस इतनी तफसील आज भी जिंदा मौजूद। जब तक सूरज मगरिब से नहीं निकलता कोई नहीं इस उम्मत से अल्लाह के नबी की जिंदगी को छीन सकता, तालीमात को छीन सकता। अज़बा ऊँटनी, जब आपका इंतकाल हुआ तो उसने खाना पीना छोड़ दिया और आप ही के गम में भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर गई। याफूर गधा, जब आपका इंतकाल हुआ तो वो मदीने की गलियों में फिर रहा था बेकरार होकर और रो रहा था, अपनी आवाज में रो रहा था और दीवाना मार भाग रहा था। आखिर चैन में आया और एक कुएं में छलांग लगाई और जान की बाजी हार दी। कामिल अकमल जिंदगी का नमूना बनकर आए। एक एक अदा आपकी महफूज दौरान गुफ्तगू आपने देखा। मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो कुछ मेरे हाथों में एक फिक्री हरकत है। हर आदमी अपने हाथों को एक अपने अंदाज से हरकत देता है दौरान गुफ्तगू। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मजमे से गुफ्तगू फरमाते थे बैठकर चौकड़ी मारकर, तो आपके हाथों में जो हरकत होती थी फिक्री हरकत वही होती थी। ये आप बात फरमा रहे होते थे, ये हथेली ये अंगूठा, इस पर आप यूं अपने हाथ के हथेली पर इस अंगूठे को इस तरह जरब लगा रहे थे और आप बात भी फरमा रहे थे और इस तरह भी कर रहे थे। ये आपकी एक तबीयी हरकत थी जिसको जान निसारों ने महसूस किया और 1423 साल के बाद जरा यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में बताने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। आइंदा भी 14,000 साल भी गुजर जाएं तो ये चीजें कोई नहीं सुन सकता। फिर वो इस तरह करते 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 आप यूं हाथ फरमाते, ये आपके हाथ की दूसरी हरकत इस तरह। और जब किसी की तरफ इशारा करना होता था तो ऐसे उंगली में उठाते थे, पूरे हाथ का यूं इशारा फरमाते थे। और जब इजहार ताज्जुब होता था तो आप बात करते करते हथेली को यूं घुमाते थे पूरा इस तरह। ये हरकत आपके इजहार ताज्जुब ये। और जब आप गमगीन होते थे तो आप इस तरह दाढ़ी को पकड़ लेते थे, इस तरह पकड़े फिर सर पे हाथ फेरते, फिर दाढ़ी पे हाथ फेरते, फिर यूं हो जाते, फिर ऐसे सर पे हाथ फेरते, दाढ़ी पे हाथ फेरते, फिर यूं हो जाते। ये इस बात की निशानी होती थी कि अल्लाह के रसूल किसी गम में मुब्तला है। जब आप खुशी में होते थे तो ये जगह चमकती थी, उससे पता चलता था कि आप खुश हैं। जब गुस्से में होते थे तो यहाँ एक रग थी जैसे हरकत करती थी, फड़कती थी, इससे पता चलता था कि अल्लाह के रसूल गुस्से में बैठे हैं। अदीम अलहामा आपका सर मुबारक बड़ा था, वासिल जरीन आपकी पेशानी कुशादा, रजल शार आपके बाल घुंघरियाले थे, इन फरकत अकीकत और फरकत इला फला आप कंघी पीछे करते थे। हत्ता तना वाले वक्त तरज्जुल सीधी तरफ से बाल पहले संवारते और उल्टी तरफ से बाद में संवारते, मांग नहीं निकालते थे, निकल आई तो खत्म नहीं करते थे, नहीं निकली तो निकालते नहीं थे, निकलती थी तो दरमियान में होती थी, ना इधर होती थी ना इधर होती थी, दरमियान में से आप अपनी मांग मुबारक निकालते थे। जब कभी निकली नहीं निकली तो तरद्दुद नहीं किया, निकल आई तो दरमियान में होती थी। कान की लौ तक आपके बाल मुबारक थे, युजाब और शाह हो शहमत और नहीं है, इजावफर आपके कान की लौ तक आपके बाल आते थे। कसल लहिया आपकी दाढ़ी मुबारक घनी दाढ़ी, घनी सीने पर ऐसे फैली हुई घनी दाढ़ी थी, दाढ़ी और सर में 17 बाल। तब एक मुठ से आगे गई नहीं, न मुड़ाई न कटाई,
अजल हवाजिब, आपके अबरू ऐसे जैसे कौस कुजा में गोलाई होती है, ऐसे आपके अबरू उस तरह गोल जैसे किसी ने गोल कर दिए हों। मैंने गैर कर रहे, यहाँ बाल नहीं थे। बैनहुमा इरकुन यदुर्रुहुल गज़ब, यहाँ एक रग थी जो मैं पहले बता चुका हूँ, उससे मैं फड़कती थी। अक़नल अरनैन, आपका नाक जरा बुलंद था, ऊंचा नहीं, बुलंदी की तरफ माइल था, आगे से बारीक, यहाँ से उठा हुआ। लहू नूरुन यअलूहु, यहाँ नूर का एक हाला था जो ऐसे जगमगाता रहता था। मुशर्रबुल लौन, ये जगह आपकी गुलाबी रंग की तरफ माइल थी। सहलल खद्दैन, गाल बराबर थे, न ढलके हुए न पिछके हुए, बराबर थे। आंखों में क्या शान थी। अदअज अशकल अहवर अकहल, अदअज अशकल अहवर अकहल अहदब, 5 सिफात थी आपकी आंखों में। अदअज मोटी आंख, स्याह अंदर से, अहवर अहवर सफेदी बहुत सफेद, अशकल लंबी आंख उसमें सुर्ख डोरे, अकहल सुरमगी आंख, अहदब अहदब पलकें दराज, पलकें दराज, आंख लंबी मोटी सफेद सफेदी स्याह पुतली और तरफ, ये हिफाजत तरफ यूं देखते थे, यूं देखते थे। शर्म और हया की वजह से आप मर्दों में भी नजरें उठा के नहीं चलते थे। तो हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं। वली अलफम, होंठ बड़े खूबसूरत तराशे हुए, चौड़ा मुंह, अशनक दांत बारीक, मुसल्लज ऊपर के नीचे के 4 दांतों में हल्का सा खला, बर्राकत सनाया, जब आप मुस्कुराते थे तो साथ के दांतों से नूर निकलता था, जो सामने किसी चीज कोई होती तो उस पर नूर की शुआ पड़ती थी। कभी दीवार पर आपके नूर की शुआ पड़ती थी। बर्राकत सनाया तबस्सम अन मिस्ल लुअल मंज़ूम, आज हम मुस्कुराते थे तो लगता था जैसे मोतियों की लड़ियां बाहर आ गई हैं। आपकी गर्दन बुलंद थी। वसीम, वसीम, वसीम किसे कहते हैं। खूबसूरत। हसीन किसे कहते हैं। खूबसूरत। वसीम किसे कहते हैं। खूबसूरत। इससे आपको उर्दू की के दामन की तंगी का पता चलेगा। हमारे पास तीनों अल्फाज मुतरादिफ आके बन जाते हैं। हसीन खूबसूरत, वसीम खूबसूरत, वसीम खूबसूरत। अरबी में अलग अलग दलालत रखते हैं। हसीन खूबसूरत, वसीम वसीम वो खूबसूरत जिसको जितनी दफा देखा जाए उतनी दफा उसका हुस्न बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। तो हमारे नबी वसीम थे, जब देखो पहले से ज्यादा, जब देखो पहले से ज्यादा। वसीम, वसीम किसे कहते हैं। पहले एक मिसाल समझो। वो सलाह की आंखें बड़ी खूबसूरत है। इसका मतलब ये है कि जितनी आंख खूबसूरत है इतना नाक खूबसूरत नहीं, इतना माथा खूबसूरत नहीं, इतना बाकी चेहरा खूबसूरत नहीं। वसीम किसे कहते हैं। जिसका हर उज़्व अपनी जगह पर हुस्न का लाजवाल शाहकार हो। वसीम, इधर से देखा वैसी, उधर से देखा वैसी, आगे देखा वैसी, पीछे से देखा वैसी, आंखें देखी वो, कान देखे वो, होंठ देखे, दांत देखे, उंगलियां देखी, सीना देखा, जिस्म का एक एक उज़्व हुस्न का बेमिसाल शाहकार। बादनन मुतनासिकन सवाअल बत्न व सदर, आपका जिस्म मजबूत गठा हुआ, पेट और सीना आपका बराबर होता था। यानी कि पेट इधर जा रहा, मेरे इधर जा रहा, पेट और सीना आपका बराबर होता था। अशरत ज़िराएं, यहाँ कुछ बाल थे। वलमन के बैन, कुछ हल्के यहाँ पर। वआल सदर, थोड़े से यहाँ पर। दकीक अल मसरूबा, सीने के दरमियान में से एक बालों की बारीक धार, बारीक खत चलता था जो नाक तक पहुंचता था। बाकी अनवर अल मुतवर आरियल बदन, बाकी आपका सारा जिस्म बालों से साफ था, बाकी जिस्म पर बाल नहीं थे। अनवर अल मुतजर्रद, जो बाजू, जो हाथ, पांव, चेहरा जो आपका कपड़े से बाहर होता था वैसे जगमगाता था। मसीहल कदमैन, पांव आपके चमकीले और नरम और इस तरह लगता जैसे तेल लगा हुआ। खुमसान अल अखमसैन, तलवे उभरे हुए। इज़ा ज़ाला बाल क़लअन, पांव पूरा उठा के रखते थे, पांव पूरा उठा के चलते थे। यख्तु तकस्वन, कंधे आगे झुका के चलते थे, ऐसे अकड़ के नहीं चलते थे, कंधे झुका के चलते थे। यसूक़ु असहाबहु, अपने साथियों को आगे चलाते थे, खुद पीछे चलते थे। कहीं कोई तकब्बुर का शायबा ना आए, आप तो पाक हैं, फिर इतनी एहतियात फरमाते थे। इज़ा इल्तफ़त जमीआ, जब इधर से कोई बुलाता था तो सिर्फ गर्दन नहीं देते थे, जब इधर से कोई बुलाता था तो सिर्फ इतने नहीं देखते थे। इधर किसी ने बुलाया या रसूल अल्लाह तो पहले सारा सीना उसकी तरफ मुतवज्जे करते, फिर फरमाते जी फरमाइए। इधर से कोई बुलाता तो सिर्फ इतना नहीं करते, पूरा ऐसे मुतवज्जे होते, जी फरमाइए, पूरा सीना उसको देकर फिर कहते जी फरमाइए। जब कोई कहता है आपसे बात करनी तो यूं काम कर देते, वो लगा ऐसा लंबी सुनाए, मुख्तसर सुनाए, आप नहीं फरमाते थे मुख्तसर करो, ऐसे ही गर्दन रखते थे। जब वो अपनी बात खत्म करता था फिर आप ऐसे सीधे होते थे।
جب کوئی مسافہ ہمیں ہاتھ پکڑتا تو جب تک وہ ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا آپ اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے. انک لعلی خلق عظیم، یہ وہ اخلاق ہیں جن کی قرآن قسم اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ان اخلاق کی تعریف فرماتا ہے. تو میں نے یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھا، یہ بڑی مشکل حدیث ہے جس کو میں نے بڑی مشکل سے ضبط کیا. اس میں اتنے فصیح الفاظ ہیں جن کو زبان پہ چڑھانا ہی بڑا مشکل، لیکن میں اس کو ہر مجمع میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ ہے ہمارا رسول. اب قدم اٹھاؤ گے تو سننے کے بعد اٹھاؤ گے. اب اللہ کی حجت تمام ہو چکی ہے. اور میرے بھائیو، ایک نمبر یہ بچے اگر ایک نمبر سے رہ جائیں فیل ہو جاتے ہیں. ہمارا گاؤں ہے کولمبو کے ساتھ، ایک بچہ وہاں بڑا قابل غریب بچہ پڑھ رہا ہے لاہور میں، میرے پاس آیا کہ جی بڑا افسوس ہے 1 نمبر سے فیل ہو گیا، صرف 1 نمبر سے فیل ہو، 1 نمبر سے. اب دوبارہ سارا امتحان دینا پڑے گا. 1 نمبر کی کمی نے فیل کر دیا، 1 ووٹ کی کمی نے ہرا دیا. تو کیا اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑنے سے کوئی کمی نہیں آتی؟ کوئی کمی نہیں آتی. ایک بوری کھاد، آپ یہ سارے ضعیف ماہرین بیٹھے، اتنی کھاد ڈالو، اتنی کھاد ڈالو، یہ ڈالو وہ ڈالو، ایک بوری کھاد کم کر دی جائے ساری فصل کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑنے سے ایمان کی فصل لہلہاتی رہے گی، کیا وہاں پیلاہٹ نہیں آئے گی؟ اس وجود سے نکلا ہوا طریقہ ہم چھوڑ رہے ہیں جس وجود کی اللہ قسم اٹھاتا ہے. لہن مرو اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم. تو میرے عزیزو، اس کو رواجی محفل میلاد نہ سمجھیں اور رواجی سیرت النبی کا جلسہ نہ سمجھیں، بلکہ آج ہم جب اس ایڈیٹوریم سے نکلیں تو پچھلی پگڈنڈیوں کو بھلا کر اپنے محبوب کی روشن شاہ راہ پر چلنے کا عزم کریں، اس کی محبتیں یاد کریں، اس کی وفائیں یاد کریں، اس کا رونا دھونا یاد کریں، اس کا تڑپنا یاد کریں اور اپنی جفا کو دیکھیں. اتنی جفا ماں باپ سے کرتے ہیں، ماں باپ اڑا کے باہر نکال دیتے. ہم اس کی وفا یاد کریں جو اپنی امت کے ظالم کے لیے بھی رویا، چور کے ہاتھ کٹے اس کے آنسو نکلے، اور جو لائے تھے نا ان کو پکڑ کر ان سے فرمایا تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، اور تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، ہاتھ کٹوا دیا. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نہ کاٹتے، کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شریعت کی حد کو میں توڑ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن تم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ میرے تک نہ لاتے، آپ اس میں سمجھا بجھا کے معاملہ ختم کر دیتے. تو آج ہم نئی زندگی کی ابتدا کریں، پچھلی پر توبہ کریں. اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کا دروازہ شکر ہے کھلا ہوا ہے. اگر وہ توبہ کا دروازہ رکھتا ہی نہ تو ہم کہاں جاتے؟ ہم تو برباد ہو گئے تھے، فنا ہو گئے تھے. اس نے فضل فرمایا توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، اور اس سے بڑا فضل فرمایا کہ جب ٹوٹ جائے پھر آ جاؤ، پھر قبول ہو جائے. یہ اس سے بھی بڑا احسان فرمایا. اللہ تعالیٰ لمٹ ہوتی 3 دفعہ کے بعد قبول نہیں، 100 دفعہ کے بعد قبول نہیں، 1000 دفعہ کے بعد قبول نہیں، تو بھی ہم برباد ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لم یغرغر، جب تک تیرے گلے کا گھنگرو نہیں بولتا تیری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جتنی دفعہ کرے گا میں معاف کر دوں گا. ان استقالنی عقلت له، یہ اسٹینڈ ٹوٹ جائے نا، اس کو جوڑ لگائے گئے، وہ جوڑ نظر آئیں گے، چاہے اوپر پینٹ بھی کر دیا جائے، ریگ مارو پھر بھی جوڑ نظر آئے گا. یہاں سے ٹوٹا، یہ ٹوٹا، یہ ٹوٹا، یہ ٹوٹا، یہ ٹوٹا. ان استقالنی عقلت له، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو توبہ کر کے آ جا، میں نے قبول کر لی. پھر وہ ٹوٹ گئی تو پھر آیا، میں نے پھر قبول کر لی. پھر ٹوٹ گئی تو پھر آیا، میں نے پھر قبول کر لی. پھر تجھے شیطان کہے گا ایسی توبہ کا کیا فائدہ، یہ توبہ کیا توبہ. تو دیکھو گھبرانا نہیں، 1000 دفعہ بھی تیری ٹوٹ جائے تو جب تو آئے گا تو جیسے میں نے تیری پہلی توبہ کو جس خوشی سے قبول کیا تھا اسی خوشی سے تیری 1000ویں توبہ بھی قبول کروں گا. عقلت له، اور اس پر اپنی رحمت کا ایسا پینٹ چڑھاؤں گا کہ میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلے گا یہ 1000 دفعہ ٹوٹ چکی ہے، انہیں بھی پتا چلے گا پہلی ہی توبہ ہے، کوئی جوڑ باقی نہیں چھوڑوں گا. قارون زمین میں جا رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے پکڑو، زمین کو کہہ رہے تھے پکڑو، وہ کہہ رہا تھا معاف کرو، وہ کہہ رہے تھے پکڑو، وہ کہتا معاف کرو، وہ کہہ رہے پکڑو. جب سارا زمین میں دھس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا سخت ہے تیرا دل، ایک نہ سنی تو نے اس کی، میرے عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر کے باہر نکال دیتا. آج کے تو کافر بھی قارون سے اچھے ہیں، یہ تو سارے حضور کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی تو یہ سارے نرسری بیٹھی ہوئی ہے. ابھی درخت تو بڑے چھوڑے نظر آ رہے ہیں، یہ تو ساری نرسری بیٹھی ہوئی ہے. ابھی کونپل ہری ہے، ابھی مڑ سکتی ہے، ابھی اس کو جس رخ پر بھی ڈھالیں گے یہ ڈھل جائے گی. میرے عزیزوں میرے بھائیوں، یہاں سے نکلو، توبہ کر کے نکلو، اللہ کو راضی کر کے اٹھو کہ یا اللہ بس آج کے بعد وہ ہوگا
جو تو چاہتا ہے اور اس کی چاہت اس کے نبی کا طریقہ ہے. آج کے بعد ہم تیرے نبی کی زندگی کو اپنائیں گے اور اپنی ہر خواہش کو تیرے نبی کے حکم پر قربان کریں گے. اس کی تو سارے نیت کر لی, ٹھیک ہے نا بھائی, کر لی نا سب نے نیت. بھائی اس کے لیے وقت بھی لگانا پڑے گا, یہ صرف کہنے سے نہیں ہوگا. اس کے لیے جماعتوں میں پھرو اور جا کر اپنی توبہ کو پختہ کرو, پکا کرو. توبہ ایسے نہیں پکی ہوتی, ماحول چھوڑنا پڑتا ہے. بنی اسرائیل بخاری شریف کی روایت, ایک آدمی نے 99 قتل کیے. ایک آدمی سے پوچھا میری توبہ ہے؟ میں نے کہا تیری کیسے ہو سکتی ہے, 99 تم نے قتل کیے. تو کہنے لگا پھر یہ ادھورا عدد ہے, 100 تو پورا کروں, اس کو بھی اڑا دی, 100 پورے کر دی. پھر ایک عالم سے پوچھا میری توبہ ہے؟ تو بیٹا توبہ کا در کون بند کر سکتا ہے, لیکن توبہ کے لیے پختگی شرط ہے, پختگی کے لیے ماحول کا بدلنا شرط ہے. تیری بستی برے لوگوں کی بھری ہوئی ہے, تو یہ بستی چھوڑ, فلاں بستی جا, وہاں نیک لوگ رہتے ہیں, وہاں جا, تیری توبہ پختہ ہوگی, اللہ معاف کرے گا. کب مجھے منظور ہے گھر چھوڑنا, میری توبہ پکی ہو جائے. گھر سے نکلا, راستے میں موت نے آن گھیرا, یہ کمزور ہوا, اس نے یہ گرا. یہ گر کر بیٹھا نہیں بلکہ ایسے لڑکتا رہا, ایسے رینگتا رہا. جب اس کو موت آئی تو یہ ایسے اس کے ہاتھ آگے کی طرف سے منزل کی طرف اور آگے اپنے جسم کو کھینچ رہا. یہ ادا اللہ کو پسند آئی. اللہ نے ایک اس پر ڈرامہ قائم کیا, ایک کہانی قائم کی تاکہ ایڈیٹوریم میں سنائی جا سکے ہزاروں سال کے بعد. جنت کا فرشتہ بھی بھیج دیا, دوزخ کا بھی بھیج. جنتی کہیں ہمارا آدمی ہے, توبہ کر چکا ہے. جہنمی کہیں ہمارا آدمی ہے, بستی میں نہیں پہنچا, توبہ پوری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ بھیجا فیصلے کے لیے. بھائی فیصلہ کرو, کیا اگر نیکوں کے قریب تو جنتی, گھر کے قریب تو دوزخی. فاصلہ نہ پا جا, وہ تو یہاں مرا پڑا تھا, فاصلہ ادھر زیادہ تھا, ادھر کم تھا. جب ناپنے لگے تو زمین اللہ کی, دھرتی اللہ کی. اللہ نے ادھر کی زمین جگہ تو سکڑ جا, ادھر کی زمین جگہ تو پھیل جا. یہ پھیل گئی, وہ سکڑ گئی, فاصلہ نہ پا گیا, ادھر گھٹ گیا, ادھر بڑھ گیا. اللہ نے فرمایا جاؤ ہم نے معاف کر دیا, بخشش کر. تو جب بنی اسرائیل کے ساتھ یہ کرتا ہے, یہ تو سارے حضور کے امت کے بیٹھے ہوئے شہزادے. تو بھائی ہم سب توبہ کریں, ٹھیک ہے نا. اس کی پختگی کے لیے وقت بھی لگاؤ اور پھر وہ بھی صحیح, اور اللہ کا پیغام, اللہ کے نبی کا پیغام سارے عالم میں پہنچانے کی نیت کرو. یہ سیرت النبی کا ایسا جلسہ ہو جو ہماری زندگی کو بدل دے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق ہو. صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وخلقنا ما انت اہلہ انک اہل التقوى واہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. یا اللہ تو ہم سب کو جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ ہم نے تیرے محبوب کی سیرت کو یاد کیا, آپ کا تذکرہ کیا. یا اللہ ہمیں ان کے مطابق ڈھلنے اور چلنے کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تیرے بھی مجرم ہیں اور تیرے محبوب کے بھی مجرم ہیں. ان کے احسانات کے بدلے میں ہم نے سوائے نافرمانی کے اور کچھ نہیں دیا. یا اللہ ہماری اس احسان فراموشی کو معاف فرما دے. یا زمین آسمان کے مالک اور خالق, ہماری زندگیوں کی راہوں کو, ہماری زندگی کی ترتیب کو اپنے نبی کی زندگی کے سانچے میں ڈھال دے. یا اللہ اس حال میں موت آئی تو نہ ہم تیرے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ تیرے محبوب کو شکل دکھا سکتے ہیں. اے زمین آسمان کے مالک اور خالق, ہماری سختیوں کو دور فرما دے اور اپنے محبوب کی پیاری زندگی ہمارے لیے سہل فرما دے, آسان فرما دے. یہ ہماری نسل ہے, یہ ہماری نرسری ہے, یہ باطل کے ہاتھوں اے اللہ اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی ہے. یا اللہ تیرے سامنے ہمارا گلہ ہے. اے اللہ ہم پیسے کے اتنے فقیر نہیں ہیں جتنا ہم نسل کے فقیر ہو گئے ہیں. ہماری ساری نسل اپنا آپ بلا چکی ہے, اپنی منزل کھو چکے ہیں, اپنے راستے بھول چکے ہیں. یا اللہ ہماری نسل واپس اسلام کی طرف لوٹا دے, اپنے محبوب کی پیاری زندگی کی طرف لوٹا دے. جن گناہوں کی وجہ سے ہمارا نصیب ڈوبا تو ہم سے روٹ گیا, ناراض ہو گیا اور ہمیں تمہیں ذلتوں کے گڑھ میں پھینکا, دشمنوں کے حوالے کیا. ہمارے وہ گناہ معاف کر دے, ہماری سختیوں کو دور کر دے. ہمارے پاس کچھ نہیں تجھے دکھانے کو. یا اللہ بس ایک ہی چیز ہے, ہم نے تجھے وحدہ لا شریک مانا. جو عمل تجھے سب سے زیادہ پسند ہے توحید کا اقرار, وہ ہم نے یا اللہ تہہ دل سے مانا. جو عمل تجھے سب سے زیادہ مبغوض ہے شرک, ہم اس سے بیزار. اے مالک اس کے درمیان ہم سے بڑے قصور میں ہیں, وہ سارے معاف فرما دے. اپنے محبوب کی مبارک زندگی پورے ملک میں زندہ کر دے, پوری امت میں زندہ کر دے. یا اللہ اس سے دور ہو کر, تیرے نبی کی زندگی سے دور ہو کر ہم نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں اور مسلسل اٹھائے چلے جا رہے ہیں. یا اللہ اب تو ہمارے لیے مدد کا دروازہ کھول دے اور اپنے محبوب کی زندگی کو ہمارے لیے آسان کر دے.
ان نوجوانوں کے لیے، ان بچے بچیوں کے لیے، ان مردوں عورتوں کے لیے، تمام طبقات کے لیے تو پیاری اور مبارک زندگی آسان فرما دے، اسے وجود عطا فرما دے۔ اور یا اللہ باطل کے مرغے میں پھنسی ہوئی امت کو نکال لے۔ یا اللہ 3 صدیاں ہو گئی مولا ہمارا خون بہتے ہوئے، ہمیں بے آبرو ہوتے ہوئے، ہمارے قانون کو تار تار ہوتے ہوئے۔ اے اللہ اب تو زمین لی اس امت کا خون پی پی کے خراب ہوئی پڑی ہے، یہ فضائیں ہماری ہی آنکھوں اور سستیوں سے پھٹی جا رہی ہیں۔ میرے مولا ہر دریا میں اس امت کا خون شامل ہے۔ اے خالق اور مالک لفظ و لفظ بے بسی بھی ہماری بے بسی کی پوری تعبیر کرنے سے قاصر ہے۔ اے زمین آسمان کے مالک صرف تجھے سناتے ہیں، دنیا کے بادشاہوں نے در بند کر دیے ہیں، انہوں نے سننا چھوڑ دیا ہے۔ ہم وفد بن کے تیرے نبی کے تذکروں کو زندہ کر کے اسی عمل کو وسیلہ بنا کر ہم تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ یا اللہ کہ ہماری اور اس ملک کی اور پوری امت کی سختیوں کو دور فرما دے، ہمیں باطل کے نرغے سے نکال لے۔ یا اللہ اے اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کو پکڑا تھا، ہمارے نمرودوں کو بھی تو پکڑ کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما۔ تو نے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کو پکڑا تھا، ہمارے فرعون کو بھی تو پکڑ۔ یا اللہ تو نے شداد و قارون کتنے زمین میں خاک میں ملا دیے، یہ ہمارے شداد اور قارون بڑے ہی دلیر ہو گئے۔ یا اللہ اپنی طاقت کے غرور میں اللہ یہ تجھے بھی چیلنج کرنے کو آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم تو پہلے ہی ذلیل سے تیری کتاب پہ حرف آ رہا ہے، تیرے دین پہ حرف آ رہا ہے، تیری ذات پر، تیرے محبوب کی رسالت پہ حرف آ رہا ہے، تو اپنی غیرت کو خود استعمال فرما۔ یا اللہ اپنی قدرت کو استعمال فرما۔ یا اللہ تو ہمیں نہ دیکھ ہم کہیں گندے بہت ذلیل و فقیر، میرے مولا ہم یہ شرف تو حاصل ہے، ہم تجھے لا الہ الا اللہ کے ساتھ یاد کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کے ساتھ تیرے محبوب کو یاد کرتے ہیں۔ یا اللہ باقی ہماری سختیاں ہمارے گناہ معاف کر دے، امت پر آئے ہوئے مصیبت کے بادل ہٹا دے۔ یا اللہ اندھیری راتوں پر ایک دن تو سورج نکلتا ہے، ہماری رات ایسی لمبی ہو گئی یا اللہ اس کا سورج نظر آنے کی طرف گئی تھی، مولا ہر خزان پہ تو بہار لاتا ہے، ہماری خزان پہ کب بہار آئے گی؟ یا اللہ تو ہی ہمارا اللہ ہے، ہم تیرے بندے ہیں، کہاں چلائیں ابو بکر جیسے، عمر و عثمان علی جیسے وہی گندے حقیر فقیر تیرے در پر حاضر ہیں، ساری دنیا کے ہاتھوں میں دوری دھار کے خنجر ہیں، ہماری جان کے بھی در پہ، ہمارے ایمان کے بھی در پہ، اب تو آ جانا یا اللہ، اب تو آ جائے یا اللہ، اپنی مدد کو بھیج دے یا اللہ، مہربانی کر دے یا اللہ۔ بے شک ہمارا استحقاق نہیں ہے، ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا کوئی حق ہے، ہم تو بندر بنا دے، تنظیر بنا دے، یہ حق حاصل ہے میرے مولا۔ ہم تو اپنے زور کے ہاتھوں، اپنی بے بسیوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر تیرے سامنے ہائے ہائے کر رہے ہیں، تجھے تیری رحمت کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں یا اللہ۔ ہم بکاؤ مال بنے پڑے، منڈیوں میں فروخت ہوئے یا اللہ، جیسے بھیڑ بکریاں فروخت ہوتی ہیں، ہماری عزتوں کے سودے ہو گئے، ہماری نسلوں کے سودے ہو گئے۔ مالک کون مکان اپنے فرشتوں کو اتار دے، اپنی قدرت کو ظاہر فرما دے یا اللہ۔ اس بے بس امت کی مزید بے بسیاں یا اللہ عظمت بڑھا یا اللہ، اس امت کی عزت کے دن لیا، ذلت کے دن ختم فرما، گمراہی کی فضاؤں کو ختم فرما دے یا اللہ، ایمان کی فضاؤں کو زندہ فرما دے یا اللہ۔ ہمیں ہمارے حوالے نہ فرما، ہمیں ان لوگوں کے حوالے نہ فرما جو ہمارا حق نہ پہچانے، اللہ ہمیں کوئی ابو بکر جیسا دے دے یا اللہ، کوئی ابو بکر جیسا دے دے جو اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر دین کے شاعر کو زندہ کر دے، ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے یا اللہ جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی بیٹھ کے آنسو بہائے، ہمیں ایسوں کے حوالے نہ فرما مولا جو ہمارے بچوں کی لاشوں پر رقص کریں، ہمیں ایسوں کے حوالے نہ فرما مولا جو ہمارا حق نہ پہچانے۔ اللہ ہمیں کوئی عثمان جیسا دے دے جس بے حیائی کو ختم کر کے حیا کی چادر کو گہرا کر دے۔ اللہ ان فضاؤں میں ہم نے بڑی توبہ کی، ہر دفعہ ٹوٹ گئی، بڑی توبہ کی، ہر دفعہ ٹوٹ گئی، معصوم بچے کی طرح جو ہر کھلونا توڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ ان فضاؤں میں چند قدم چلنا بھی تو ہو رہا ہے، وہ پہلے لوگ تھے جن کے لیے فضا سازگار تھی، ہم ماحول سازگار تھا۔ اللہ تو ہمارے بازاروں کو تو دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے تیز فضا کو بدل، یہ ہمارے بس سے باہر کی بات ہے یا اللہ، تو فیصلہ کر دے۔ اگر کے بیٹے کو خلیل بنانے والے اللہ، کیا تیری طاقت کو زوال ہے؟ نہیں یا اللہ، تو لا زوال ذات ہے۔ فرعون کی بیوی کو نبی کی حرم میں پہنچانے والے اللہ، تو نے فرعون کی بیوی آسیہ کو ایمان کی دولت دے دی یا اللہ۔ اللہ تو آج کی فضاؤں کو اسی طرح بدلنے پر قادر ہے جیسے تو نے آسیہ کے دل کو بدل دیا۔ اے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنانے والے اللہ، اے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنانے والے اللہ،
یا اللہ تیری صفت ہدایت آج بھی موجود ہے. اب تو اپنوں نے کہنا شروع کر دیا ہے اسلام نہیں آ سکتا, تو لا کے دکھا دینا یا اللہ. اب تو ماں ایمان والی ماؤں کی گود میں آنکھیں کھولنے والے تیرے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں یا اللہ. مسلمان گھروں میں پیدا ہونے والے یا اللہ تیری کتاب کا مذاق اڑا رہے ہیں, تیرے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ ہمارے تو ہاتھ پاؤں شل ہو چکے ہیں, ہم تجھے پکارتے ہیں, اتنا بڑا وفد لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ. ہمارے پنجاب کا دستور ہے, ہمارے ملک کا دستور ہے, 4 آدمی بھی کسی روٹے ہوئے کو یا اللہ راضی ہو مہربانی یا اللہ تیری بڑی مہربانی یا اللہ. ہمارا دستور ہے کسی کو منانے کے لیے 4 آدمی چلے جائیں, وہ سب پھینک دیتے, راضی ہو جاتے, خوش ہو جاتے, دروازہ کھول دو. اتنے ہزاروں بچے تیرے سامنے بیٹھے یا اللہ تجھے منانے کے لیے آئے بیٹھے, تیرے نبی کا وفد بن کے آئے بیٹھے. انہیں مردود نہ فرما, محروم نہ فرما اللہ. ہمیں دھکار کوئی اور تو ہے نہیں, تو بھی در بند کر لے تو جائیں گے کہاں یا اللہ. ہماری بے بسی دیکھے, ہماری بے قسم پرسی دیکھے اللہ, ہماری ذلتوں کو دیکھے اللہ, ہمارے بچوں کا تڑپنا دیکھے اللہ. اللہ مہربانی فرما, مہربانی فرما, ہدایت کی ہوا چلا دے, دین کو زندہ کر دے, ان باطل فضاؤں کو بدل دے, ان نوجوانوں کو قبول کر, ان بچے بچیوں کو قبول کر لے, ان کے دلوں میں ایمان کی شمع کو رونا کر, ان کے انگ انگ میں سے حضور کی سنتوں کے چشمے باہر, ان علم و حکمت کے دریائے پر کھول دے اللہ. اس یونیورسٹی کو علم و عمل کا نمونہ بنا دیا, دین و دنیا کی رہبری ان کو نصیب فرما دے یا اللہ. انہیں تو علم بھی نصیب فرما, اخلاق بھی نصیب فرما, ان نوجوانوں کو سارے عالم میں دین کا پھیلانے والا بنا, اس پورے ملک کی حفاظت فرما, حدود کی حفاظت فرما, سرحدوں کی حفاظت فرما. ہم بے بس ہیں یا اللہ, سفردم بطور مایا ایسے شرح, ہمارے پاس کچھ نہیں کہا, تیرے سپرد کرتے ہیں. اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک. اللہ ہمارا سب کچھ تیرے سپرد ہے, تو کفیل بن جا, تو وکیل بن جا, تو حفیظ بن جا, رقیب و شہید بن جا, نگہبان بن جا. ہمارے پاس کچھ نہیں رہا یا اللہ, ہم فریادی ہیں, فقیر ہیں, بھکاری ہیں, ہمیں اپنے در سے پھٹکار نہ دے, ہمیں اپنا بنائے لے یا اللہ. ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ, اسے ختم کر دے یا اللہ. یا اللہ تمہارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں پڑ جاتے, ہم تجھ سے تیرے پاؤں میں گر کے تجھے مناتے یا اللہ. بچہ ماں کی گود میں گرتا ہے, ماں سارا غصہ بھلا دیتی ہے یا اللہ. ہم بھی تیرے سامنے گرے پڑ دیں یا اللہ, تو ماں ان سے زیادہ شفیق, 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا. اللہ اپنے محبوب کی امت سے راضی ہو جا, راضی ہو جا, اپنے محبوب کی پیاری زندگی کو وجود کر دے یا اللہ. اس سارے مہینوں کو قبول کر لیں. یہ نوجوان بھی بیٹھے, لڑکے اور لڑکی بھی ہیں, پڑھانے والے بھی ہیں, سب بیٹھے ہوئے ہیں, شہر کے لوگ بھی ہیں, ان سب کو قبول کر لے یا اللہ. اور پورے شہر پر اپنی رحمت کو اتار دے, اس یونیورسٹی پر اتار دے, حاضرین سامعین پر اتار دے, اس بزم کا اہتمام کرنے والوں کو یا اللہ اپنے غیر سے انتہائی جزائے خیر عطا فرما. اس یونیورسٹی کا نظام چلانے والوں کو اپنے غیر سے اللہ کو علم عطا فرما, الہام فرما یا اللہ. پوری امت پر جہاں جہاں مصیبتوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں اللہ انہیں دور کر دے, امت کو امت پناہ نصیب فرما دے, شاعر اسلام کو زندہ کر دے. اللہ ہم کہاں تیرے نبی کی شان بیان کر سکتے ہیں, ہمارا تو شان بیان کرنا بھی گستاخی اور توہین ہے. اور یا اللہ ہمارا بول کچھ اور ہے, ہمارا عمل کچھ اور ہے, ہمارے قول و فعل کے تضاد کو یا اللہ معاف کر دے یا اللہ. ہم نے یاد کس کو کیا, پیچھے کس کے چلے, رہبر کسے مانا, راہیں کس کی اختیار کی, ہماری اس یا اللہ قول و فعل کی مخالفت کو معاف کر دے یا اللہ. ہمیں اپنے محبوب کے سانچے میں ڈھلنے والا بنا دے یا اللہ. ہم سب سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی کر لے میرے مولا. ہم کہاں تیرے نبی کی شان بیان کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے یا اللہ جو کچھ بھی کہا تیرے اور تیرے نبی کی محبت میں کہا, اس میں کوئی بھی چیز یا اللہ تیرے دربار میں قبول ہو گئی ہو تو اسے قبول فرما کر ہم سب کو قبول فرما لے, ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.